السلام علیکم میرے معزز سامعین کرام، پیش خدمت ہے فائزہ افتخار کا ناول ایک بار مسکرا دو۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ یا رزقہ، جنید کے بڑی رازداری سے مخاطب کرنے پر وہ اس کی جانب جھکی تو جہاں اس کے یار کہنے پر اشب پہلے ہی تلملا اٹھا تھا، وہاں نئی نویلی چند روزہ دلہن کی خود پہ سے ہٹتی توجہ دیکھ کر اور بھی جل بن گیا۔ اس نے بڑی ناگوار سی نظروں سے ساتھ دائیں جانب پڑے صوفے پر نیم دراز جنید کو دیکھا، جس کے ایک جانب صوفے کے بازو پر تجلی چڑھی بیٹھی تھی تو دوسری جانب ازکہ جھکے ہوئے بڑے انہماک سے اس کی بات سن رہی تھی، جیسے کہ کوئی بہت ہی دلچسپ بات کرنے والا ہو، جبکہ اشب مسلسل اسے فضول گوئی کرتے سن رہا تھا۔ اب بھی اس نے سامنے بیٹھی کافی کے بڑے سے مگ سے چسکیاں بھرتی اپنی ناراض سی بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غور فشانی کی۔ کیا رزقہ، تم اپنی آپی کو مشورہ ہی دے دو یار، میری تو وہ ایک نہیں سننے والی۔ وہ کیا؟ اس کے اشتیاق پر اشب اور بھی چڑھ گیا۔ ان سے گزارش کرو کہ کم سے کم اپنے بال کھلے مت چھوڑا کریں، ایسا لگتا ہے عزیز میں قوال کی پارٹی میں شریک ہو گئی ہیں۔ وہ نہیں ہوتے، وہ کیا کہتے ہیں انہیں ہاں ہم نوا، عزیز میں قوال اور ہم نوا۔ ایسا لگتا ہے ابھی زمین پر پھسکڑا مار کے بیٹھیں گی اور دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھے سر گھماتے ہوئے دھمال۔ اس کے بے ہنگام قہقہوں میں ازکہ اور تجلی کی کھیکی بھی شامل ہو گئی۔ طوبہ نے مگ سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور سلیو لیس قمیص کے فرضی کف چڑھاتے ہوئے دنگل کا سگنل دینے لگی۔ جنید نے سالیوں کو پرے دھکیلا اور دونوں کان کھینچتے ہوئے سر دھننے لگا۔ توبہ توبہ، میری توبہ بھائی، میری توبہ۔ اس کی اونچی تانوں پر ایک بار پھر قہقہے بکھر گئے۔ سب جانتے تھے وہ طوبہ کو توبہ کہہ کر چڑھایا کرتا تھا، اور اس کے گھنے گھنگریالے بال تو صدا سے اس کے مذاق کی زد میں رہا کرتے تھے، خصوصاً جب کبھی بڑے عرصے بعد وہ انہیں چاؤ سے کھولا کرتی۔ جنید بھائی بس کر دیجئے، آپ ہی کی گھوریاں تیز تر ہوتی جا رہی ہیں، یہ ان کی طرف سے وارننگ ہے۔ تجلی نے خبردار کیا۔ اب تو میں گھوری پروف ہو چکا ہوں، مجھ پہ ان کے تیروں کے تمام وار بیکار ہی جاتے ہیں۔ ویسے یوں کہیے کہ آپ ڈھیٹ ہو چکے ہیں۔ باسط نے اندر داخل ہوتے ہوئے بحث میں حصہ لیا۔ یہ بات نہیں ہے میرے ننھے بھیا۔ طوبہ نے پہلو میں لیٹے 2 سالہ صفی کو کشن کا سہارا دیا اور براہ راست میدان میں اترنے کی تیاری کی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے۔ چچا جان، جنید نے سہم جانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے باہر کی طرف چھلانگ ماری۔ طوبہ نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ تجلی اور باسط دونوں کے حق میں نعرے بازی کرتے ہوئے پیچھے نکلے۔ ہنستی ہوئی ازکہ کی کھلکھلاہٹوں کو اس وقت اچانک بریک لگ گئے جب ایک سرد ہاتھ کی مضبوط گرفت نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا۔ اس نے بےحد حیرانی اور الجھن کے ساتھ شوہر کے بگڑے تیور دیکھے۔ گھر چلنا یا نہیں؟ چلنا کیوں نہیں ہے، بس یہ ذرا۔ اب اور نہیں رک سکتا میں، سر درد سے پھٹا جا رہا میرا فضول کے قہقہے اور جگت بازی سے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے بہن بھائی اس قدر ہنگامہ پرور مزاج رکھتے ہیں تو میں پہلی معذرت کر لیتا آنے سے۔ باہر سے پکڑو بچاؤ کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ اشب کی آواز بھی خاصی بلند تھی۔ ازکہ کو خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں اس کے کمنٹس کوئی سن نہ لے، اس لیے مزید بحث کے بجائے خاموشی سے سر ہلا کے امی ابو سے اجازت لینے ان کے کمرے میں چلی آئی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک فریق کی خاموشی بھی بحث کو ختم کرنے میں مددگار ثابت نہیں ہوتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ اشب جو سسرال سے رخصت لیتے ہوئے مسلسل انگلیوں سے کنپٹیوں کو سہلا کر اپنے سر درد کی شدت ظاہر کر رہا تھا، سارے راستے ازکہ کے گھرانے کی شان میں قصیدہ خوانی کرتے نہ تھکا۔ وہ برا لگنے کے باوجود چپ ہی رہی، بالکل ویسے ہی جیسے ولیمے والے روز اس کے منہ سے اپنی بہنوں اور کزنز کے لیے لیچڑ اور ڈھیٹ جیسے خطابات سن کر ضبط کر کے رہ گئی تھی۔ دودھ پلائی کی رسم پر تو یہ سب ہوتا ہی ہے، چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق۔ خود اشب کے دوست کون سا کم تھے، بلکہ ان کی بے سروپا باتوں پر چڑھ کر ہی تو طوبہ آپی نے 2-3 کرارے جواب دیے تھے جو اشب کی بجیا کو برے لگ گئی تھے اور وہ فوراً اسٹیج پر چڑھائی تھیں۔ کیوں معاملے کو طول دے رہے ہو، دے دلا کر کچھ فارغ کرو۔ ان کے اس درجہ اکتائے ہوئے لہجے میں کہے گئے اس جملے نے سبھی لڑکیوں کو مشتعل کر دیا۔ ارے واہ، ہم کوئی فقیر ہے، کیسے کہہ دیا دے دلا کر رخصت کرو۔ وہ سب ایک ایک کر کے اسٹیج سے اتر گئیں۔ انہوں نے نیک کی رقم لینے سے صاف انکار کر دیا تو اشب کی امی آگے بڑھیں۔ انہیں فکر تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، دولہا اتنا گیا گزرا ہے کہ چند ہزار بھی سالیوں کو نہ دے سکا۔ ان کے شفیق لہجے سے متاثر ہو کر طوبہ مارے باندھے اسٹیج پر چڑھی۔ شبانہ بجیا نے بھائی کی جیب سے ہزار کے چند نوٹ نکال کر آگے بڑھائے۔ انہوں نے 2 انگلیوں کی مدد سے ایک نوٹ گھسیٹا اور شکریہ کہہ کر اسٹیج سے اتر گئی۔ اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن اگلے ہی دن ازکہ کو احساس ہوا کہ اس کا ہمسفر کہلانے والا یہ شخص خلاف مزاج رونما ہونے والی کسی بات کو اتنی آسانی سے بھلا دینے والا نہیں۔ اور آج 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد اچھی طرح بھڑاس نکال دینے کے بعد جب وہ نئے سرے سے شروع ہوا تو وہ جھنجھلا اٹھی۔ گھر آنے کے بعد وہ اسے کپڑے تبدیل کرتے
2 डिस्प्रिन पानी में हल करके पीते और नीम दराज टीवी के चैनल तब्दील करते देखकर समझी कि बला सर से टल गई। भारी साड़ी, जड़ाव गुलूबंद, तलाई कंगन, हाई हील के सैंडल और पार्टी मेकअप से निजात हासिल करके जब वो कमर सीधी भी ना कर पाई थी कि अशब का रिकॉर्ड फिर बजना शुरू हो गया। अंकल आंटी तो खासे माकूल नजर आते हैं, कि तुम बहन भाई ना जाने किस पर चले गए। आखिर आपको क्या बुराई नजर आ गई मेरे बहन भाइयों में? अच्छा होता वो अपनी खामोशी का दौरानिया मजीद बढ़ाती और करवट बदलकर सोने की कोशिश करती। उसका इतना पूछने गजब हो गया। अब तो अशब बाकायदा संभल कर बैठ गया, जैसे उसकी बीवी ने उससे कोई अहम नौयत का संजीदा सवाल पूछ लिया हो और अब उसे तमाम तर नुक्ते वाजे करते हुए अपने बयान की तशरीह करनी हो। बगैर किसी आए गए का लिहाज के फजूल की जुमलेबाजी, फक्कड़ मजाक और हद से तजावुज करती बेतकल्लुफी को तुम बुराई नहीं समझती? हैरत है, देखने में तो तुम बड़ी सुलझी हुई नजर आती हो। वो कह ना सकी कि देखने में तो आप भी, चलो शुक्र है तुम कम अज कम देखने में तो माकूल नजर आती हो। और वो तुम्हारी बड़ी हमशीरा साहबा, उन मोहतरमा को ना तो बोलने का सलीका, ना उठने बैठने का करीना और सोने पर सुहागा। हुलिया मुलाजा फरमाइए, कहीं से भी मोअज़्ज़ज़ कस्म की शादीशुदा खातून नजर नहीं आती। अपनी प्यारी आपी के बारे में इतनी नाजेबा बात सुनकर वो तड़प उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। एक तो पहले इतने घने वाले, ऊपर से पर्म करवा के अजीब सी चीज लगती है। लेकिन ना जी, फैशन जरूर करना है, चाहे ओंगा मोंगा ही क्यों ना हो। उन्होंने बाल पर्म नहीं करवाए, कुदरती घुंघरियाल है, वो तो खुद तंग है अपने बालों से। और कमीज की आस्तीनें भी क्या कुदरती तौर पर कटी हुई है? इस कदर फंसा हुआ लिबास, और वो भी बगैर आस्तीन के। अज़क्का ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बेबसी से लब कुचलने लगी। वो वजाहत कर भी देती तो वो कौन सा यकीन कर लेता। उसे पहली मुलाकात में ये तेज तरार, छा जाने वाली शख्सियत की हामिल साली पसंद नहीं आई थी, और उसका शौहर वो भी, बल्कि वो तो उससे भी बढ़कर फजूल आदात का मालिक था। यह उसकी राय थी जिसका इजहार वो बरमला बीवी से करा था। अब मुझे देखो, मेरा भी तो तूबा और तजल्ली से वही रिश्ता है जो जुनैद का तुमसे है। लेकिन क्या तुमने मुझे उनके साथ इस बेतकल्लुफ से दोहल दप्पा करते देखा, जैसा कि वो बदतहजीब शख्स तुम्हारे साथ करा था? हैं ये क्या कह रहे हैं आप? जुनैद भाई ने कब मेरे साथ दोहल दप्पा किया? अच्छा, वो जो हाथ पर हाथ मारकर कहकहे लगाए जा रहे थे। वो अफसोस भरे अंदाज में उस शख्स को देखने लगी जो रात के 2:30 बजे ये अजीब सा हिसाब किताब खोले बैठा था। अगर आपको मेरी जुनैद भाई से बेतकल्लुफी पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं आइंदा एहतियात करूंगी। दरअसल वो सिर्फ मेरे बहनों ही नहीं, फर्स्ट कज़न भी है, इसलिए हमारे दरमियान ही हंसी मजाक चलता रहता है। फिर भी अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। अपने तय उसने बड़ी ताबेदारी का सबूत दिया था, इस उम्मीद के साथ कि अब तो साहब के माथे के बल दूर हो ही जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इन एतराज़ का दायरा दिन ब दिन वसीतर होता चला जाएगा। 5 बहन भाइयों में अज़क्का का नंबर तीसरा था। बासिर भैया और उसके बाद तूबा आपी, फिर अज़क्का, उसके बाद बासित और तजल्ली। उनका घराना खासा खुशबाश सा घराना था। तूबा आपी और बासित दोनों को बजला संजी अब्बू की जानिब से मिली थी। खुद वो और तजल्ली भी खुश मिजाज ही थी। बासिर भैया अलबत्ता बहन भाइयों में बड़े होने की वजह से कुछ संजीदा मिजाज के थे, लेकिन सड़गल बहरहाल नहीं थे। खैर, उनकी तरफ से जो कसर रहती थी वो एमन भाभी ने पूरी कर दी। इधर उधर चुटकुले छोड़ती, कहकहे बिखेरती उनकी दुल्हन घर में खुशगवार इजाफा थी। और फिर जुनैद भाई, बड़े ताया के बेटे। सब लोग कहते थे कि वो अपने चचा यानी अज़क्का के वालिद की कॉपी हैं। उनका रुझान हमेशा से चचा की फैमिली की तरफ रहा, यहाँ तक कि चचा की सबसे बड़ी साहबजादी के हुकूक अपने नाम करवा के छोड़े। दोनों के दरमियान हर वक्त जारी नोक झोंक से सभी लुत्फानंदोज होते थे। वो उसे बिखरे बालों और फरबही माइल सरापे की बिना पे कव्वालों और रेसलर्स के नाम ले लेकर चढ़ाते, और वो जुनैद की छोटी छोटी चाइनीज़ आंखों और बारीक सी मूँछों की वजह से उसे प्रिंस ऑफ नेपाल कहकर चिढ़ा करती। भाभी दोनों की तकरार बढ़ाने में पेश पेश रहती। वो तूबा पे जुमला उछालता तो भी उन्हीं के कहकहे सबसे बुलंद होते। तूबा जवाबन जुनैद पे कोई फिक्रा चस्त करती तो भी दाद देने वालों में भाभी आगे होती। बासित के सारे दावपेच उन्हीं पे आजमाता। अम्मी और भैया लबों पे मुस्कुराहट लिए अपने हंसते खेलते घराने को तमानियत से देखते, और इसी कहकहों गुनगुनाहटों की फिजा से निकलकर यकदम वो ससुराल के जामिद सन्नाटे में आई तो दिनों में घबरा गई। उस सन्नाटे में अगर कोई आवाज़ गूंजती भी थी तो वो अशब की थी, और उसकी बातें इस कदर जली कटी होती कि अज़क्का को दिन भर छाया सन्नाटा गनीमत लगता। हफ्ते 10 दिन बाद शबाना बजिया आती तो बजाय रौनक के घर में और अजीब ही तरह की दहशत सी छा जाती। ये बस 2 ही बहन भाई थे। बजिया अशब से 2.5 साल बड़ी थी, लेकिन उनकी शादी को 12 साल गुजर चुके थे और 4 बच्चे भी थे, जिससे जाहिर होता था कि उनकी शादी अच्छी खासी कम उम्र में हो गई थी। अशब के वालिद को गुजरे 8 साल हो चुके थे। अपनी सास का रवैया उसे नॉर्मल ही लगता।
دیگر ساسوں کی طرح انہیں اس کے سونے جاگنے کے اوقات یا گھومنے پھرنے کے پروگراموں پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات کہ گھومنے پھرنے کی نوبت ہی کم آیا کرتی۔ اشب سارا دن دفتر میں گزارنے کے بعد شام کو کمرے سے نکلنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور چھٹی کے دن کو بھی وہ بھرپور عیاشی کے ساتھ منانے کا عادی تھا۔ 12 بجے سو کر اٹھتا، بھاری ناشتے کے بعد کچھ دیر ٹی وی دیکھا جاتا، چند ضروری فون کرنے کے بعد دوستوں کی طرف نکل جاتا یا دوست خود آ جاتے۔ ہاں، اگر کسی چھٹی والے دن بجیا کی آمد ہوتی تو اس کی نیند کا دورانیہ بھی کم ہو جاتا، اور بھانجے بھانجیوں کو لے کے آؤٹنگ پہ نکلنے پہ بھی اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ ازکا کو اس کی بہن یا اس کے بچوں کے لاڈ اٹھانے پر کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر وہ نوبیاہتا بیوی کے بھی چند روز چاؤٹ کر لیتا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ شادی کے بعد میکے سے ملنے والی دعوتوں کو اس نے پس پش ڈال کر شوہر کی خواہش کے مطابق اس کے دوستوں اور فیملی کی طرف سے ملنے والی دعوتوں کو ہی اولیت دی۔ فیملی کی طرف سے صرف اشب کے چچا اور ماموں نے مدعو کیا تھا، حتیٰ کہ شبانہ بجیا نے تکلفاً بھی رسمی دعوت کا ذکر نہیں کیا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی یہ اور بات کہ ولیمے کے 2 روز بعد بھی اشب اسے بجیا کو سلام کرانے کے لیے لے کر گیا تھا، اور پہلی بار جانے میں بھی بجیا کی روکھی پھیکی میزبانی اور خشک روی نے اس کا دل مکدر کر دیا۔ اس کا خیال تھا میکے کی طرف سے ہونے والی پرتکلف دعوتوں کے ذریعے وہ اشب کو باور کرا سکے گی کہ اس کی اپنے خاندان والوں میں کس قدر وقت ہے، لیکن امی ابو کی طرف سے ہونے والی دعوت میں ہی اس قدر بدمزگی ہو گئی کہ اس نے آئندہ اس کے میکے کی کسی بھی تقریب میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ میں بد تہذیبی اور ناشائستگی کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارے گھر والوں کو یہی اتوار ہے نا، تو انہیں داماد کے لحاظ میں کچھ تمیز کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، چاہے جھوٹ موٹ کے صحیح۔ لیکن نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے سسرالیوں میں خاندانی رکھ رکھاؤ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا۔ وہ جنید صاحب کے عادی ہیں، جبکہ میں مختلف مزاج کا حامل ہوں۔ اس نے کتنی کوشش کی کہ وہ کچھ اور نہیں تو کم از کم طوبہ آپی کے گھر تک تو اس کے ساتھ چلا جائے، لیکن ان دونوں میاں بیوی سے سے خاص بیر تھا۔ ہر بار اس نے مصروفیت اور چھٹی والے دن آرام کا بہانہ بنایا۔ ایسے میں جب وہ سب آرام بھول کے اپنے لاڈلوں کو گاڑی میں بھر کے میک ڈونلڈ اور سندباد لے جاتا تو اس کے دل میں تو ملال بھرنا ہی تھا۔ آج ہفتہ تھا اور بجیا نے اپنی آمد کی پیش کی اطلاع رات کو ہی دے دی تھی۔ ان کا ارادہ یہ ویکینڈ یہیں گزارنے کا تھا، اور ازکا کا کوفت کے مارے برا حال تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بجیا اگر رات گزارنے کے ارادے سے آئیں تو حامد بھائی صاحب لازماً ساتھ ہوں گے۔ یوں تو بچی اکیلے آتی تب بھی گھر کی فضا میں عجیب سی ٹینشن اور سوگواری چھا جاتی۔ ان کی تنی ہوئی بھویں دیکھ کر اور خشک لہجے میں کی گئی تنقیدی باتیں سن سن کر اسے گھبراہٹ سی ہونے لگتی۔ ان کا اپنا موڈ تو ہم وقت خراب رہتا ہی۔ امی کے بیڈ پر چڑھ چڑھ کے سنکوشیوں میں نہ جانے وہ کیا کہتی کہ ان کے چہرے سے بھی افسردگی ٹپکنے لگتی۔ ویسے تو امی کا رویہ شروع دن سے اس کے ساتھ تقریباً دوستانہ ہی تھا، لیکن بجیا کی موجودگی میں وہ بہو سے لیا دیا انداز اختیار کرتی۔ اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر ظاہر ہے کہ ازکا کو ان کی آمد کی اطلاع سن کر کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی تھی، لیکن حامد بھائی صاحب کے ہمراہ آنے میں بجیا انتہائی ناقابل برداشت ہو جاتی۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ سارا گھرانہ ان کے شوہر کے آگے پیچھے پھرے، اور تو اور شوہر کے سامنے ان کے اور ان کے بچوں کے زیادہ سے زیادہ نخرے اٹھائے جائیں۔ امی اور اشب تو داماد کے حسب شان بلکہ ضرورت سے کہیں بڑھ کے پروٹوکول دینے میں پیش رہتے تھے، لیکن ازکا کی جان چاہتی تھی بناوٹ کا مظاہرہ کرنے سے۔ اگرچہ وہ اچھی خاصی میزبان تھی اور کام کاج کرنے کی بھی چوڑ نہ تھی، لیکن زبردستی کرائی گئی عزت اور دھونس سے لی گئی اہمیت کے خلاف تھی۔ اسے بجیا کا اس گھر پہ اپنے شوہر پہ حق جتانا برا نہیں لگتا تھا۔ وہ ان کی حیثیت کو تسلیم کرتی تھی، لیکن اجارہ داری قبول کرنے سے انکاری تھی۔ یہ الگ بات کہ بیزاری کا یہ اظہار فی الحال اس کی ذات تک ہی محدود تھا۔ وہ لاکھ ان کے آنے پہ چی بجی ہوتی، جلتی کرتی، لیکن کرتی وہی جو اشب اور امی اس سے چاہتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ناشتے کے بعد سے ہی کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ بجیا کو بچوں کو اسکول کی چھٹی کے بعد سیدھا یہیں لے کر آنا تھا، جبکہ بھائی صاحب آفس کے بعد شام کو تشریف لاتے۔ آٹا گوندھ کر فریج میں رکھنے کے بعد اس نے چولہے پر رکھی گئی دیگچیوں کی طرف توجہ کی جب امی جان اندر داخل ہوئی۔ کیا پکا رہی ہو ازکا؟ عموماً وہ یہ سوال کم ہی کیا کرتی تھی۔ جب سے انہوں نے ازکا کو کچن کا چارج مکمل طور پر سونپ دیا تھا، پکانے کا معاملہ بھی اسی پر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن آج معاملہ اور تھا۔ بیٹی کو آنا ہو تو وہ اپنی نگرانی اور مشورے سے کھانا پکواتی۔ اب تو 6 ماہ میں ہی ازکا کو بھی ازبر ہو گیا تھا کہ بجیا کو سبزیاں مرغوب ہیں، اور وہ بھی مشکل ترین طریقے سے بنی ہوئی۔ بچے دال چاول وغیرہ شوق سے کھاتے تھے۔ سبزیوں میں سوائے آلو کے انہیں اور کچھ پسند نہیں تھا۔ گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، خصوصاً سالن میں۔ ہاں، فرائی چکن، ٹکے، کباب وغیرہ کھا لیتے تھے، جبکہ حامد بھائی صاحب پکے گوشت خور ہیں، ان کے لیے اسپیشل پرتکلف کھانے پکتے۔ ازکا انہیں بتانے لگی، بجیا دال بھرے کھٹے کریلے بہت پسند کرتی ہے نا، ان کے لیے وہی بنا رہی ہوں۔ بچوں کے لیے ماش کی کھڑی دال
اور دہی بڑے اور پریشر کوکر میں چانپ بھی چڑھا رکھی ہے. آفس میں بھی کھانا جانا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے اشرف خالی دال سبزی بھجوانے پہ ناراض ہوتا ہے. آفس سے ملازم ہر روز لنچ ٹائم میں آ کر کھانا لے جاتا تھا. اور کچھ پکانا تو بتا دیجیے. اس نے چھلے ہوئے کریلوں پر نمک ملتے ہوئے پوچھا. نہیں میرا خیال ہے ٹھیک ہے, آخر رات کو بھی تو پکنا ہے, حامد ہوں گے اور کل دوپہر بھی. ایسا کرو آج رات بریانی ہی پکا لو, کباب کے ساتھ بھی چل جائے گی, اور یہ دہی بڑے بھی رات کے لیے رہنے دو. کل دوپہر کو پلاؤ کے ساتھ قورمہ یا چکن کڑھائی میں سے کچھ بھی بنا لینا. جی ٹھیک ہے. وہ جو پکوڑیوں کا پیکٹ کھول کر بھگونے لگی تھی واپس ایئر ٹائٹ جار میں بند کرنے لگی. اب دیکھو نا, پورا مہینہ پڑا ہے آگے, دیکھ بھال کے ہی پکانا پڑتا ہے. ایک ہی بچہ میرا کمانے والا, سب کچھ ہانڈی روٹی میں تو نہیں جھونک سکتی نا. ازکا متفق ضرور تھی, لیکن اس نے اپنا تبصرہ محفوظ رکھا اور چپ چاپ چانپ میں ڈالنے کے لیے دہی میں مسالے پھینٹنے لگی. لاؤ مجھے دے دو, اکیلی کب تک لگی رہو گی اتنی گرمی میں. کوئی بات نہیں امی, کام ہی کتنا ہے, چانپ بھی بس گل گئی ہے, یہ دہی ڈال کر بھوننا اور بس, آپ جہاں آرام کریں. صبح سے آرام ہی تو کر رہی ہوں, میں جانتی ہوں تم ماشاءاللہ بڑی پھرتیلی ہو, پتہ بھی نہیں لگنے دیتی اور سب کام نمٹا لیتی ہو. پھر بھی آخر ہو تو انسان نا, تھکن تو ہو ہی جاتی ہے. اب مجھے دیکھو, لیٹے لیٹے کمر دکھ گئی اور تم صبح سے کام میں جتی ہوئی ہو. اس کی تعریف کرنے میں وہ ہمیشہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتی تھی. ازکا بے ساختہ محبت سے مسکرا دی. اس نے ابلی دال نتھار کے ان کے حوالے کی اور دونوں سالن دم پہ لگا کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی. نہانے کے بعد گیلے بال سکھاتی وہ کچن میں آئی تو امی کڑھائی میں تیل گرم کر کے کریلے تل رہی تھیں. اسے سخت شرمندگی ہوئی. ارے امی, آپ کس قدر گرمی میں چولہے کے آگے کھڑی ہو گئی, میں آ ہی تو رہی تھی. اس نے آگے بڑھ کر چمچا ان کے ہاتھ سے لینا چاہا. میں جانتی ہوں تم آ رہی تھی, تمہیں بھلا کہاں جانا تھا. فکر مت کرو, ایک آدھ ڈش بنا لوں گی نا, تب بھی تمہارے نمبر کم نہیں ہوں گے, سارا کریڈٹ تمہیں ہی جائے گا. ازکا نے حیرت سن کے چہرے کو دیکھا. وہاں نرم سی معصومیت اور شفقت کے علاوہ کچھ نہ تھا. لہجے کی شگفتگی محسوس کر کے وہ ہلکی پھلکی ہو گئی. لہجہ بھی کیا چیز ہے, لفظوں کے معنی بدل دیتا ہے, جملے کی ساری روح تبدیل کر دیتا ہے. یہی چند الفاظ اگر اشب کے منہ سے نکلے ہوتے تو طنز میں ڈوبے ہوتے. پورے گھرانے میں اگر کوئی ہلکی پھلکی سی شگفتہ بات کبھی کبھار کر دیتا تھا تو وہ امی جانی تھی. وہ سلاد تیار کری تھی جب کال بیل کی آواز آئی. امی جان دوپٹے سے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتے ہوئے اسے ہدایات دیتی لانچ کی طرف نکلی. بس یہ 2-3 کریلے ہی رہ گئے ہیں, سرخ کر کے نکال لینا اور پھر اکٹھے ہی دم دے دینا, ہرا مسالہ چھڑک کے. ان کی بے چینی ازکا خوب سمجھتی تھی. وہ بیٹی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ کچن میں کام کری ہیں, لیکن ان کا جلدی جلدی کام چھوڑ کر باہر نکلنا بیکار گیا. دروازے پہ اشب کا ملازم تھا جو آفس سے لنچ لینے آیا تھا, اور ابھی وہ ہاٹ پاٹ میں کھانا ڈال کر باسکٹ میں رکھی رہی تھی کہ زید اور بکر کے زور زور سے چلانے کی آواز آئی. اسے اپنے شانوں پہ کو بھاری بوجھ سا گرتا محسوس ہوا. کتنے بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے آس پاس موجود ہونے کا احساس ہی کسی کی طبیعت کو بوجھل کر دیتا. سر جھٹک کر اس نے خود کو بشار ظاہر کرنے کی کوشش کی اور سب سے ملنے باہر آ گئی. جس چیز کو امی بیٹی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی وہ پہلا لقمہ لیتے ہی جان گئی. کریلے تو امی پکار پکار کے کہہ رہے کہ یہ آپ کے ہاتھ کا جادو ہے. ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بڑی اجنبی اجنبی سی لگتی تھی. ازکا رمشا کی پلیٹ میں کباب ڈالتے ڈالتے رک کر ان کی مسکراہٹ کی وجہ کھوجنے لگ گئی. بڑے عرصے بعد آپ کے ہاتھ کا کچھ کھایا ہے نا امی؟ وہی ذائقہ, وہی لذت, وہی خوشبو. ماں کے ہاتھ میں واقعی کچھ تو ایسا ہے جو ہر لقمے کے ساتھ روح میں اترتا محسوس ہوتا ہے. اور امی جان جو ان کے پہلے فقرے پہ ہی تردید کرنے جا رہی تھی باقی بات سن کر مسکرا کے رہ گئی. اور یہ مسکراہٹ اس بات کی تصدیق تھی کہ دال بھرے کھٹے کریلے واقعی انہوں نے بنائے ہیں. ادھر امی کے چہرے پر مسرور سے مسکراہٹ آئی, ادھر بجیا کے چہرے سے مسکان غائب ہو گئی. ابروچ کھا کے انہوں نے بڑی تفصیلی نگاہ ڈائننگ ٹیبل پر دوڑائی. شامی کباب, مسالے دار چانپ, ماش کی دھلی دال, پھلکے اور سلاد. بس کچھ کہنے کے لیے لب کھلے اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر بند ہو گئے. ازکا بلا ٹل جانے کا شکر ادا کرتی ہوئی واپس کچن کی طرف پلٹ گئی. گرما گرم پھلکے لے کر وہ لوٹی تو وہ پسینے سے شرابور ہو رہی تھی. اس کی چوٹی سے ایڑی تک پسینہ بہہ رہا تھا. لون کی قمیض کمر سے بالکل چپکی ہوئی تھی. دسترخوان میں پھلکے لپیٹنے کے بعد وہ پلٹی تو امی نے پوچھ لیا, کتنی روٹیاں باقی ہیں بیٹا؟ بس 2-3 اور ڈال لوں. ہاں جلدی سے لے آؤ, حشر ہوگا تمہارا تو پسینے سے. ازکا ان کی بات پہ گھبرا کے بجیا کو دیکھنے لگی جن کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا تھا امی کی بہو کے لیے فکر مندی دیکھ کر. وہ بیٹی کے تاثرات سے بے خبر اپنی ہی کہتی رہی,
میں نے تو سوچا تھا کہ آفس سے جو لڑکا آئے نا اسی سے بازار کے نان منگوا لوں، پھر خیال آیا کہ تمہارے بچے تازہ روٹی کھاتے ہیں اور وہ بھی گھر کی، اس لیے رہنے دیا۔ اوف اوف، امی کو یاد کیوں نہیں رہتا کہ وہ اس وقت کس سے مخاطب ہیں؟ وہ جذب بز ہوتی پھر سے توے کے آگے جا کھڑی ہوئی جہاں اس وقت بجیا کی آواز بخوبی آ رہی تھی۔ میرے بچوں کی فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو اپنی لاڈلی بہو کا خیال رکھیے، ان کے لیے روٹی میں خود ہی ڈال لیتی، بلکہ میرے یہاں آنے کی بھی کیا تک بنتی تھی؟ پورا ہفتہ دن رات چولہے کے آگے کھڑی رہتی ہوں، یہاں کے بھی خود ہی پکا کر کھانا ہے تو گھر میں ہی ٹھیک تھا۔ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو شبانہ، وہ تو میں ازکا، اس بیچاری نے کب انکار؟ بجیا نے ہاتھ میں پکڑانے والا واپس پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ آگے دھکیل دی۔ بجیا کی ناراضگی کے بعد امی کے ہاتھ پیر پھول جایا کرتے تھے، انہیں وضاحت دینے کے لیے کبھی ڈھنگ کے الفاظ نہیں ملتے تھے۔ کہاں کی بیچاری؟ کیا بیچارگی نظر آتی ہے آپ کو اس کے چہرے پر؟ سارا دن گھر میں آپ دو ہی تو ہوتی ہیں، حد سے حد 3، نہیں تو 4 روٹیاں ڈال لیتی ہوگی، اتنی رات کو پکتی ہیں، ساتھ میں چاول ہوتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی 4 مہمان آ بھی جائیں تو بازار سے روٹی منگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے دیکھیں، ساری گرمی دن میں 2 وقت درجنوں روٹیاں پکاتی ہوں، ساس میری کبھی پلنگ سے پاؤں نیچے نہیں دھرتی، مدیہ نے کبھی شادی سے پہلے کچن میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، اب بیاہی بیٹی ہونے کے بعد وہ کہاں میکے میں تنکا توڑے گی؟ میں 1 ہفتے صبح سے شام تک کے لیے آتی ہوں اور وہ بھی مہینے 1.5 کے بعد، جبکہ میری 4 نندوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت موجود ہوتی ہے بال بچوں سمیت۔ ہم تو مہمانداری کرتے نہیں تھکتے، نہ ہی کوئی ہاتھ بٹانے والا ہوتا ہے۔ آپ نے تو عادتیں خراب کی ہوئی اپنی بہو کی۔ میں نے بھلا کیا کر ڈالا شبانہ؟ تم بھی بس، چلو کھانا کھاؤ، فضول میں اپنا خون جلاتی ہو۔ میرا تو کام ہی یہی ہے امی۔ ان کا لہجہ پست ہو گیا، پھر رقت آمیز۔ سارا دن اپنے گھر میں بھی خون جلا جلا کر کڑتی رہتی ہوں، یہاں سکون کے لیے آؤ تو اور دماغ خراب ہو جاتا ہے آپ کی حالت دیکھ کر۔ ارے بھائی مجھے کیا ہوا، اچھی بھلی تو ہوں، تم میری فکر کس لیے کرتی ہو؟ بیٹی ہوں نا آپ کی، مجھے فکر نہیں ہوگی تو اور کیسے ہوگی؟ یہ 2 کھانے پکنے تھے، پھر بھی آپ برابر کچن میں کام کرتی رہی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ لو بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں اور زیادہ گرمی میں خدا نہ خواستہ چکر کھا کر گر بھی سکتی ہیں۔ مامی گرم روٹی۔ بکر نے ماں اور نانی کی بحث سے بے فکر روٹی کے لیے آواز لگائی۔ ازکا نے 3 روٹیاں اٹھائیں اور مرے مرے قدموں کے ساتھ کچن سے نکلی۔ اگرچہ بجیا کی آواز بخوبی اس کے کانوں میں پہنچ رہی تھی، پھر بھی وہ اس وقت ان کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ لیکن کب تک؟ آخر تو اسے یہاں سے نکلنا ہی تھا۔ اسے آتے دیکھ کر بجیا خاموش تو ہو گئی، لیکن کھانے کی طرف دوبارہ ہاتھ نہیں بڑھایا۔ امی کے بار بار اصرار کے باوجود وہ زور سے کرسی پیچھے کی طرف دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھنڈے پانی کا گلاس دوسری بار بھر کے لبوں سے لگاتے ہوئے ازکا کی نظر ان سے ملی۔ سرخ روئی روئی آنکھوں سے جیسے شرارے لپک کر اس کے پورے وجود سے لپٹ گئے۔ پانی کا بڑا سا گھونٹ برف کی سخت ڈلی کی طرح اس کے گلے میں پھنس گیا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ دانستہ امی جان کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی، مبادا وہ اسے بجیا کو منانے کا یا کھانے پر مزید اصرار کرنے کا اشارہ دے دے۔ وہ ان کا کہا ٹال بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے انجان بنی بیٹھی رہی۔ اس کی بے نیازی پہ بجیا پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی۔ اب امی کس لیے بیٹھی رہتی؟ وہ بھی چلی گئی۔ اب اگر وہ اکیلی کھانا کھانے بیٹھ جاتی تو بات مزید بگڑ جاتی۔ اٹھ کے چلی جاتی تو یہ الزام کہ بچے کو کھانا ڈھنگ سے کھلائے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ برتن سمیٹنے، ٹیبل صاف کرنے، بچوں کو کیبل ٹی وی پر کارٹون نیٹ ورک سیٹ کرنے اور امی کے کمرے میں 2 کپ چائے بھیجنے کے بعد جب وہ اپنے بیڈ روم میں آئی تو بھوک کے شدید احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ برداشت کرتے ہوئے وہ ٹی وی پہ لگی بیکار سی مووی کے ذریعے خود کو بہلانے لگی۔ اگر وہ ذرا سا بھی خود کو جھکا کر ٹیبل سے واک آؤٹ کرتی، بجیا کو روک لیتی، چند میٹھی میٹھی باتیں کر کے اصرار کے ساتھ کھانے پہ مجبور کرتی تو شاید سب ٹھیک ہو جاتا۔ امی بھی ان کے پیچھے کمرے میں نہ جاتی، وہ بھی کھانا کھا لیتی اور فوراً اشب کے آنے پر بجیا کی شکایت کا ڈر بھی نہ ہوتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جب عصر کے بعد شام کی چائے بنانے اور رات کے کھانے کی تیاری کی غرض سے کچن کا دروازہ کھولا تو سنک میں پڑے برتن منہ چڑھا چڑھا کر اعلان کر رہے تھے کہ امی جان نے بیٹی کو بنا کر کھانا کھانے پر آمادہ کر ہی لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جانتی تھی کہ ازکا نے بھی کھانا نہیں کھایا، لیکن اگر وہ اسے بھی بلوا لیتی تو نہ جانے کتنے گھنٹے کی محنت ضائع ہو جاتی، ساری منت سماجت بیکار جاتی۔ بیٹی کے سامنے بہو سے لگاوٹ کا مظاہرہ پھر سے ماحول میں تلخی گھول دیتا، اور اس تلخی سے بچنے کی خاطر ہی انہوں نے تھوڑی سی ڈنڈی مار بھی دی تو کیا ہو گیا؟ وہ اپنی دلی کیفیت سمجھنے سے خود بھی قاصر تھی، بلکہ اپنی بیزاری محسوس کر کے وہ ایک دم ششدر رہ گئی تھی۔ کیا واقعی نکاح کے چند بول اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ ایک رشتہ تمام رشتوں پر حاوی ہو جاتا ہے؟ ایک شخص کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کو باقی تمام رشتے پس پشت پہ ڈالنے پڑے تو آپ دریغ نہیں کرتے۔ وہ سوچتی اور الجھ جاتی،
اشرف سے اس کی شادی ٹوٹلی ارینج میرج تھی. منگنی اور شادی کے درمیان مختصر سے دورانیے میں بھی ان کے مابین کوئی شریر سے رابطہ نہیں ہوا تھا. اس کے دل و دماغ بالکل خالی سلیٹ کی مانند تھے. اشرف میں بظاہر کوئی خامی نہ تھی، نہ اس میں نہ اس کے گھرانے میں. مختصر سی فیملی، ایک شادی شدہ بہن، نرم خوسی ساس. وہ منگنی کے بعد ان سرسری معلومات اور اشرف کی تصویر دیکھ کر بھی مطمئن تھی. لیکن سارا اطمینان رفتہ رفتہ غارت ہونے لگا جب شوہر صاحب کی فطرت دن بدن کھل کر سامنے آنے لگی. وہ حد درجہ نکتہ چین شخص تھا. اس کو ازکا کی ہر بات پہ اعتراض تو ہوتا ہی تھا، لیکن ازکا کو جو بات کھلتی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی نکتہ چینی کا دائرہ وسیع کر کے اس کی ساری فیملی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا. اس کے بہن بھائیوں کے ناپسندیدہ عادات کے بخیے ادھیڑتے ہوئے اسے رتی برابر بھی پرواہ نہ ہوتی کہ اس کی بیوی کے دل میں بھی اپنی بہن کے لیے وہی احساسات ہیں جو وہ اپنی بہن کے لیے رکھتا ہے. خود اس کا اپنا حال تو یہ تھا کہ بجیا کے ماتھے پہ آیا ایک بل اسے آگ بگولا کرنے کے لیے کافی تھا. ازکا کی زبانی بجیا کے کسی تکلیف دہ رویے کی ہلکی سی شکایت بھی سننے پہ وہ قطعی تیار نہ تھا. تم کچھ بھی کہہ لو، ان ہتھ کٹوں سے تم میرے دل سے بجیا کی جگہ ختم نہیں کر سکتی، سمجھی؟ میں ہرگز ماننے پہ تیار نہیں ہوں کہ چند گھنٹے یہاں گزارنے والی میری بہن تمہارے خلاف کچھ کر سکتی ہے. وہ بیچاری تو اب تمہارے رحم و کرم پہ ہے. امی کی غلطی، یہ سارا کر بغیر سوچے سمجھے تمہارے حوالے کر دیا، پھر بھی تمہارے گلے شکوے ختم نہیں ہوتے. وہ ہتے سے تو اکھڑ گیا تھا جب اس نے بجیا کے رویے کی طرف اس کی توجہ دلائی تھی. اس بار تو انہوں نے ازکا کو زج کر ڈالنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. امی کے کہنے پر اس نے بریانی کے ساتھ چپلی کباب اور دہی بڑے بنائے. بھائی صاحب کھانے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہی منہ بنانے لگے. امی جان نے بریانی کی ڈش آگے بڑھائی تو کہنے لگے، نہیں آنٹی، دوپہر کو بھی بریانی کھائی تھی. شبانہ، تم نے بتایا نہیں تھا دن میں 2 بار ایک ہی چیز میں نہیں کھا سکتا. امی کے اشارہ کرنے سے پہلے ہی وہ روٹیاں ڈالنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. تم یہ کباب لو بیٹا، بہت لذیذ بنے ہیں، اور یہ فرائی چکن دیکھو کتنا خستہ ہے، مسالے بالکل استعمال نہیں ہوئے اس میں. امی ان کی پلیٹ بھرنے لگی تو اشرف کچن کی طرف منہ کر کے اسے آوازیں دینے لگا، ارے بھائی جلدی کرو، جلدی لے کر آؤ روٹی. بلکہ کھانا لگنے سے پہلے پوچھ لیتی تو حامد بھائی کو یوں بیٹھنا تو نہ پڑتا. شکر کرو شوبی کہ یہ بیٹھے ہیں، شاید سسرال کا لحاظ ہے، گھر میں ہوتے نا تو 1 منٹ میں ٹیبل سے اٹھ جاتے. کھانے تک آ کر روٹی کا انتظار کرنا بہت مشکل لگتا ہے انہیں، اسی لیے میں تو ایسی نوبت آنے ہی نہیں دیتی. اب بجیا سب میں تو وہ سوچ بوجھ نہیں آ سکتی نا، وہ بولا. جیسے تیسے جتنی جلدی اس سے ہو سکا اس نے 2-3 روٹیاں پکائی اور لے آئی. بھائی صاحب فرائی چکن سے انصاف کر رہے تھے. روٹی کے چند لقمے کباب کے ساتھ لیے، پھر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے. لنچ بھی ٹھیک طرح سے نہیں لے سکا تھا، اور اب دراصل چکن اور کباب دونوں بنے تو اچھے ہیں مگر خوش سے ہیں، روٹی حلق میں پھنس رہی ہے. چلو خیر. بچیا کا رنگ اڑ گیا. پہلے شوہر کی پشت پہ نگاہیں پتھرا کے دیکھتی رہی، پھر امی کی طرف شکوہ کرنا نظروں سے دیکھنے لگی. کیا ہے امی، کبھی کبھار تو یہ آتے، آپ چند ڈھنگ کی ڈشز بھی نہیں بنوا سکتی؟ ارے بھائی حامد کو بریانی پسند ہے اس لیے بنوائی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے دوپہر کو بھی یہی کھائی، تمہیں بتانا چاہیے تھا نا. امی خود بھی داماد کے اس طرح اٹھ جانے پر جھنجھلائی ہوئی تھی. کیا یہ بھی مجھے بتانا چاہیے تھا کہ کم از کم ایک تو سالن پکا لیا ہوتا تاکہ چاول نہ کھانے کی صورت میں کوئی روٹی کھا سکے، یا پھر میں یہ سمجھوں کہ اب کچن کا بجٹ آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا اس لیے. یہ کیا بات کی وجہ آپ نے؟ یہ محض اتفاق ہے یا پھر ازکا کی لاپرواہی؟ آپ یوں میری محبت پر شک تو نہ کریں، کیا آپ کی اس گھر میں حیثیت بدل سکتی بھلا؟ اشرف بوکھلا کر من من کرنے لگا. اگلا سارا دن اس نے بجیا، ان کے نازک مزاج شوہر اور پیٹو بچوں کی خاطر مدرات میں جوتے ہوئے گزارا. ایسے میں اشرف کی لا تعلقی، امی کا کھچا کھچا سا انداز، بچوں کی افراتفری، شور شرابے اور بجیا کے کڑوے کسرے جملوں نے مسلسل اس کا موڈ آف کیے رکھا. رات کو جب اس نے ازکا کی توجہ اس کے خراب موڈ کی طرف دلائی تو وہ چپ نہ رہ سکی. ایسے میں کوئی کیسے موڈ ٹھیک رکھ سکتا ہے جب دن بھر سخت گرمی اور خراب طبیعت کے باوجود سخت محنت کی ہو، اور بجائے چند الفاظ تعریف کے یا حوصلہ افزائی کے سننے کے صرف تنقید اور طنز سننے کو ملے. میں جب بچے کے سامنے آئی نا مجھے سبکی کا سامنا کرنا پڑا. وہ اپنے شوہر اور بچوں کے سامنے مجھے کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، اور آپ کا طرز عمل انہیں مزید شہ دیتا ہے. اگر میں سب کچھ چپ چاپ سہ لیتی ہوں تو اسے غنیمت جانیے. یہ امید مت رکھیے کہ اتنی انسلٹ اور دل دکھانے والے رویے کے بدلے میں وہاں ہنس کر باتیں بگھاروں گی. کون سی سبکی، کون سی انسلٹ؟ کیا کہتی ہے تمہیں بجیا نے؟ تم غلطی کرو اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ دلا جائے، یہی چاہتی ہو نا تم؟ یہ رواج تمہارے گھر میں ہوگا مہمانوں کو منہ نہ لگانے کا. اپنے میکے کی عادتیں بھول جا زکا بیگم، ہم خاندانی لوگ ہیں. اور ہم کیا ہیں؟ میرے منہ مت لگو، مجھے اونچی آوازیں پسند ہیں نہ بلند لہجے. اپنی اوقات میں رہو گے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا.
اس کے سرد لہجے کی سرسراہٹ اور خونین آنکھوں میں ایسی دھمکی تھی جسے محسوس کر کے وہ سہم گئی. سارا تیش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. بے بسی کی آخری حد کو چھوتے ہوئے اس نے سوچا تھا کہ شاید وہ اس شخص سے کبھی محبت نہیں کر سکے گی, کبھی نہیں. لیکن ایسا نہیں تھا. اسے اشب سے محبت تھی. کیوں تھی, کس لیے تھی, یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا. کیا واقعی نکاح کے چند بول اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ محض ایک رشتے کو بچانے کے لیے باقی تمام رشتے پسے پش ڈال دیے جاتے ہیں؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. وہ بے چین ہو کر کمرے میں پھرنے لگی. کل صبح ہی وہ اپنی امی کی طرف رہنے آئی تھی. شادی شدہ زندگی کے ان 6-7 ماہ کے دوران یہ دوسرا موقع تھا جب وہ یوں چند دن رہنے کا پروگرام بنا کر گھر سے نکلی تھی. کوئی پابندی تو نہ تھی اس پہ, بس وہ خود ہی کچھ اشب کے رویے سے خائف ہو کر اور کچھ امی جان کی تنہائی کا خیال کر کے زیادہ دیر نہ رکتی. امی کو پتہ چلا تو خود اصرار کر کے اسے بھیجا اور اپنی طرف سے خوب بے فکر رہنے کی تاکید بھی کی. لیکن ایک ہی دن میں وہ جا کر فکر مند ہو گئی اور سونے سے پہلے اشب کو فون کر دیا. بس کل شام آپ مجھے لینے آ جائے گا. نہ جانے امی کس طرح کے لیے ناشتہ اور کھانا وغیرہ تیار کرتی ہوں گی. اور اس کے انداز پر وہ تو نہال ہی ہو گیا. اسی سرشاری میں وہ اس سے خود لینے آنے کا وعدہ بھی کر بیٹھا. حالانکہ سسرال جانا اس کے لیے ایک ناگوار عمل تھا اور اس وقت اس وعدے پر وہ خوش بھی ہو گئی تھی. لیکن صبح اٹھتے جب اس نے طوبہ کی آواز سنی تو بیزاری کی ایک لہر نے اسے لپیٹ میں لے لیا. ساتھ ہی یہ سوچ کر وہ سن رہ گئی کہ وہ اپنی بہن, اپنی عزیز سکھی, اپنی ماں جائی کے آنے پر اس طرح بجھ کر رہ گئی ہے, صرف اس لیے کہ اس کے مجازی خدا کو اس کی بہن کی موجودگی پسند نہیں. صرف اس کے ماتھے پر آنے والی شکن کے خدشے نے ہفتوں بعد ملنے والی بہن کی آمد پہ دل کو خوش تک نہ ہونے دیا. اسے سخت غصہ آ رہا تھا طوبہ کے اچانک آ جانے پر. کیا تھا جو وہ ایک دن بعد آ جاتی؟ وہ کلس رہی تھی جب ایمن بھابی نے اندر جھانکا. ارے ازکا, تم ابھی تک اندر بیٹھی ہو؟ ناشتہ لگ چکا ہے اور طوبہ بھی تمہیں کب سے پوچھ رہی ہے. پوچھ رہی ہے. اس نے کڑ کر سوچا, انہی حرکتوں کی وجہ سے تو اشب بگڑتے ہیں مجھ پہ. اب اگر اس وقت وہ بھی یہاں ہوتے تو برا بھی محسوس کرتے کہ طوبہ آئی اور سیدھا ناشتے کی میز پر بیٹھ گئی بجائے گھر کے لوگوں سے ملنے کے. کیا ہو گیا, کیا سوچ رہی ہو؟ ناشتہ کر لو نا. بھابی نے دوبارہ کہا تو وہ چڑھ گئی. آ رہی ہوں بھابی, ناشتہ ہی تو ہے نا, کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا. اس کے اکتائے لہجے پہ بھابی کے چہرے پر ہر وقت کھلی رہنے والی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی اور وہ چپ چاپ پلٹ گئی. بے دلی سے چپل میں پاؤں پھنساتے ہوئے اور بکھرے بال سمیٹتے ہوئے اسے ان کے پیچھے نکلنا ہی پڑا. طوبہ آلو بھرے پراٹھے سے نبرد آسما تھی. اسے دیکھ کر کرسی سے اچھل کر چیخی, بے ایمان, کل کی آئی ہوئی ہو اور مجھے بتایا تک نہیں. وہ بے اختیار ازکا سے لپٹ گئی. وہ تو مجھے تجلی نے فون کیا. شکر ہے جنید ابھی گھر پر ہی تھا. میں نے جلدی جلدی بیگ میں کپڑے ڈھونسے اور نکل آئی. عرصہ ہو گیا رات کو اکٹھے بیٹھ کر بھابھی کے برائیاں کیے. اس نے شرارت سے ایمن بھابھی کو دیکھا. انہوں نے چائے میں چینی گھولتے گھولتے گرم چمچہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ رکھ دیا. وہ پھر چیخی, دیکھیں ناصر بھیا, آپ کی بیگم نندوں پہ جسمانی تشدد کرنے پر اتر آئی ہیں. بھائی یہ تو حقوق نسواں کا کیس ہے, مجھ سے کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہاتھ پوچھتے اٹھ کھڑے ہوئے. تجلی, تم نے فون پر میرے آنے کی اطلاع تو دے دی, پر طوبہ کو یہ نہیں بتایا کہ میں آج رات واپس جا رہی ہوں. اس نے خامخواہ زحمت کی. اس کے جانے کی بات سن کر طوبہ کا منہ لٹک گیا. کیا واقعی تم بس ایک ہی رات کے لیے آئی تھی؟ لو, مجھے کیا پتا تھا. میں فضول میں اتنے پروگرام سیٹ کر کے گھر سے نکل آئی. اب تو واقعی تم سے لڑنا چاہیے. جب تمہیں ایک رات ہی رکنا تھا تو مجھے کل ہی فون کر دیتی نا, کم از کم میں کل شام کو ہی آ جاتی. میں نے سوچا تو تھا, لیکن پتا چلا کہ میرے آنے سے 2-3 دن پہلے ہی تم 5 دن رہ کر واپس گئی ہو, اس لیے رہنے دیا کہ اب روز روز کہاں گھر پار چھوڑ کر نکلو گی. پہلے کی بات تو اور تھی, اب تو تمہارا بیٹا اسکول بھی جانے لگا ماشاءاللہ سے. الفاظ تو سادہ سے تھے لیکن طوبہ کو بری طرح محسوس ہوئے. حالانکہ ہنسی مذاق میں وہ سب بہن بھائی ایک دوسرے کو کافی کچھ کہہ جاتے تھے اور ازکا کے انداز میں مذاق کی کوئی رمق نہ تھی. شاید اس لیے اس نے اس جملے کو اور طرح سے لیا اور چپ ہو گئی, بلکہ چند منٹ کے لیے سبھی خاموش رہے. ازکا کو اپنی سرد مہری کا احساس ہوا تو وہ شرمندہ ہو گئی. واقعی کئی ہفتوں بعد ملنے والی بہن کی گرم جوشی کے مقابلے میں اس کا رویہ نامناسب تھا. لیکن وہ کیا کرتی؟ اسے طوبہ سے بھلا کیا شکایت ہونی تھی؟ وہ تو بس اشب کی متوقع ناراضگی کا سوچ کر الجھ رہی تھی اور اسی الجھن میں اس سے ڈھنگ سے بات بھی نہ کر سکی. اپنی خجالت مٹانے کا کوئی اور طریقہ سمجھ نہ آیا تو چائے کا مگ اٹھا کر امی کے کمرے میں چلی آئی. شام کو بھابھی کی مدد کی غرض سے کچن میں گئی تو طوبہ ایمن بھابھی کے کندھے پہ جھکی کچھ کہہ رہی تھی. وہ بھی تائید میں سر ہلا رہی تھی. ازکا نے محسوس کیا کہ اسے آتا دیکھ کر تجلی نے دانستہ طوبہ کو متوجہ کیا. طوبہ آپی, آپ بس رہنے دیجئے, میں ازکا آپی سے پوچھ لیتی ہوں ٹرائفل بنانے کی ریسیپی. طوبہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا. بھابھی بھی سنبھل کر کھڑی ہو گئی.
अरे आओ आओ, चाय और पियो कि क्या? भाभी ने बड़े से देगचे में चमचा हिलाते हुए पूछा। नहीं, मैं तो बस पूछने के लिए आई थी कि अगर कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कुछ हेल्प करा दूं खाने की तैयारी में। थैंक यू जानू, तुमने इतना पूछ लिया यही बहुत काफ़ी है। और इस मोटी को देखो, घंटा भर से मेरे सर पे खड़ी है, बजाय हाथ बटाने के उल्टा फरमाइशें करी है। सारा काम छोड़ के अभी इसके लिए पकौड़े तले। लो, कभी कभी तो मौका मिलता है आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। इसमें भी अगर हम दोनों आपका हाथ ना बटाए ना भाभी, तो आप तो पकाना ही भूल जाएं। वैसे भी अम्मी बता रही थी, नाश्ता तो वही तैयार करती हैं, दोपहर तक तो आप सोई पड़ी रहती हैं। उस वक्त अम्मी और तजल्ली ऑमलेट वगैरह बना लेते हैं या फिर कोई सब्जी, जबकि रात को भैया बाहर से खाना लेकर आते हैं। तूबा ने सरासर बहुतान बांधा। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करो, जुनैद तुम्हें सही तौबा कहकर बुलाता है। झूठों की मलिका, अम्मी को बीच में क्यों घसीट लेती हो? भाभी ने मोटा सा प्याज खींचकर उसे मारा, जो उसके अचानक झुक जाने पर अज़क्का के कंधे पे लगा। उफ उफ, अब बस भी कर दो तूबा अपना बचपना। उसने खुद को सहलाते हुए कहा, लाइए भाभी, मुझे भी कोई काम दे दीजिए। अरे चंदा काम है ही क्या कि तजल्ली बीबी कुछ तजुर्बा कर रही है कीमे के साथ। कबाब तो आज यही बनाएगी। ओह प्लीज़ भाभी, मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है, मेरा रात का खाना तजुर्बों की भेंट में चढ़ाइएगा। प्लीज़ कबाब खुद तैयार कीजिए, या अगर कोई और काम है तो मुझे दे दे, मैं बना लेती हूँ। उसने तजल्ली के हाथ से कीमे का भरा बर्तन तकरीबन खींच ही लिया। वो बेचारी खड़ी की खड़ी रह गई। एमन भाभी ने एक नज़र उसके उतरे उतरे चेहरे को देखा। मुझे तो कोई मसरूफियत नहीं है, बच्ची का दिल रखने को कह रही थी। अगर तुम्हें मेरे हाथ के बने खाने हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, लाओ मैं खुद ही बना लेती हूँ। उन्होंने चुपचाप बात संभाल ली। तूबा शायद छोटी बहन के लाड में कुछ बोल पड़ती अगर जुनैद अचानक अंदर आकर हमेशा की तरह हंगामी सूरत हाल ना पैदा कर देता। उसके आने से ऐसी अफरा तफरी सारे में फैल जाती थी। बाकी सब की तरह किसी ज़माने में अज़क्का भी अपने उस चचाजाद भाई कम बहनोई की आमद पर इस तरह खिल उठती थी और उसकी बजला संजी को भी जी भर के एंजॉय किया करती थी। लेकिन अब तो जैसे उसके बुलंद कहक़हे और छेड़छाड़ उसके कानों तक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे उसका दिल ख़राब हो रहा था। उसे अभी तक अशब की जुनैद से वो गिनती की चंद मुलाकातें याद थी जिनके बाद दिनों तक उसने अज़क्का के कान खाए थे और बहनोई की उसके साथ हद से ज़्यादा बड़ी बेतकल्लुफ़ी पे नागवारी का बरमला इजहार किया था। उसे तूबा का खुद से मजाक करना भी ओछा लगता था। यही वजह थी कि उन दोनों का आज यहाँ मौजूद होना उसे बुरी तरह खल रहा था और वो अपने तासुरात को छुपाए ना छुपा रही थी। और वही हुआ जिसका खदशा था। लॉबी के दरवाजे में खड़ी अज़क्का ने देखा कि पोर्च में गाड़ी खड़ी करने के बाद बाहर निकलते अशब के मुंह के ज़ाविये किस तरह बिगड़ने लग गए थे। अब्बू के साथ इस्तकबाल को खड़े जुनैद को देखते उसका बस न चल रहा था कि वो वापस लौट जाए। मुझे दिल के साथ वो पलटी और कमरे में जाकर गीले बालों को ब्रश के साथ सुलझाने लगी। बासिर भैया की मौजूदगी में यूं भी फिलहाल माहौल काबू में ही था। वो अशब से उसके बिजनेस के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे जो उसका पसंदीदा मौजू था। उसने भी शौहर से अम्मी जान की खैरियत दरियाफ्त की। इतनी देर में भाभी ने खाना लगने की इत्तला दी और यहीं खाना खाते हुए असल मसला पैदा हुआ जब तूबा और जुनैद में हस्बे मामूल नोक झोंक शुरू हुई, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता अब्बू, बासित, तजल्ली और एमन भाभी भी शामिल होते गए। वो हर लुक्मे के साथ चोर नज़रों के साथ उसे देखती रही जिसके चेहरे पे नागवारी के तासुरात नुमाया थे। उसकी बर्दाश्त की हद तमाम हुई जब जुनैद ने अपनी झड़प में अज़क्का और अशब को भी लपेटना चाहा। अज़क्का, तुम कुछ देर और रुकना चाहोगी या मेरे साथ चलोगी? उसने प्लेट परे खिसकाते हुए जुनैद के किसी जुमले को सरासर नज़रअंदाज करके सवाल किया। वो खिसिया कर चुप कर गया जबकि अम्मी और भाभी सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। अब्बू और बासिर भैया के चेहरों पर भी उसके अचानक जाने की बात सुनकर हैरानी फैल गई, जबकि तूबा आंखों ही आंखों में बासित को कुछ इशारे करने लगी। वो इतने सारे लोगों में बैठी सबके मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल का सोचकर ही घबरा उठी। उससे कोई जवाब ही न बन पाया। अगर रुकना है तो फिर कल सुबह बासिर भैया के साथ आ जाना। वो उठ खड़ा हुआ। मैं आइसक्रीम ला रही हूँ अशब, आप बैठे तो सही प्लीज़। भाभी भी जल्दी से उठी। जी नहीं शुक्रिया भाभी, मेरा गला ख़राब है। अरे बेटा, आपने सही तरह से खाना भी नहीं खाया, अम्मी ने कहा तो अब्बू और भैया ने भी मज़ीद रुकने के लिए इसरार किया। आंटी, मैंने खाना खा लिया और मैं ज़रूर कुछ देर और रुकता अगर मुझे ज़रूरी काम नहीं होता। मेरा एक बहुत अहम नौयत का फैक्स आने वाला है जिसका मुझे अर्जेंट जवाब देना है। उसने पता नहीं सच बोला था या बहाना खड़ा था। बहरहाल जो भी था वो खुद को संभालती हुई उठी। बस 2 मिनट, मैं बैग ले आऊँ? आप पहले कहते थे तो मैं ना सिर्फ खुद तैयार रहती बल्कि खाना भी जल्दी लगवा देती। उसके साथ जाने पर अशब के चेहरे से तनाव कुछ कम हुआ। कार की फ्रंट सीट के पुश से टेक लगाए वो मुसलसल ये सोच रही थी कि आखिर वो क्या सोचकर यहाँ आई थी, बल्कि वो आई ही क्यों थी। उन 2 दिनों में वो ना खुद खुश रही और ना किसी को कर सकी,
اور اب جاتے جاتے بھی گھر بھر کو وہ ایک موضوع دے گئی تھی جس پہ وہ گھنٹوں بحث کرتے رہیں گے۔ اس کا دل یہ سوچ کر بھی سہما جا رہا تھا کہ اشب نہ جانے کتنے دن تک اس بات کا ماتم کرتا رہے گا کہ بیوی کے کہنے پہ سوچے سمجھے بنا سسرال یاترا کے لیے چل پڑا۔ اس کے خاندان کی بد تہذیبی اور بد لحاظی کے قصیدے پڑھے جائیں گے، آئے گئے کا احترام نہ کرنے پہ افسوس کا اظہار کیا جائے گا، اور شاید اسے وحشت ہونے لگی آنے والے وقت کی تلخی کو سوچ سوچ کر۔ وہ فطرتاً خوش باش رہنے والی صلح جوسی لڑکی تھی، اتنی ٹینشن میں رہنا اس کے لیے دشوار ترین امر تھا، لیکن اس کی حساس فطرت کسی نہ کسی بات کو لے کر افسردہ ہو ہی جاتی تھی۔ کیا اب ہمیشہ افسردگی کی اس ٹھنڈی چادر کی بکل میں دن گزارنے پڑیں گے؟ اس نے دل سے سوال کیا، جواب میں دل زور سے دھڑک کر سکڑ گیا۔ اس نے ایک نظر اشب کو دیکھا، وہ لب پیچھے خاموشی کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ساون کی سوندھی سوندھی سی رات تھی، کیمپس کی نہر کے ساتھ بنی خوبصورت سڑک پہ اس وقت کار سبک رفتاری سے چل رہی تھی۔ شام کی موسلادھار بارش نے سڑکیں دھو کر جیسے چمکا دی تھی۔ لاہور شہر رات کے اس پہر پورے آب و تاب کے ساتھ زندہ تھا، صرف اس حصے میں ٹریفک کا زور کم تھا۔ اے سی آف کرنے کے بعد اس نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے سرکایا۔ تازہ فضا میں چند گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے ازکا نے طبیعت کا بوجھل پن دور کرنا چاہا۔ ڈیک آن کرتے ہوئے ایک ناز کے ساتھ گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آس پاس منی بیگم کی آواز پھیل کر اس تنہائی میں ذرا سا ارتعاش پیدا کر گئی۔ مجھے یاد کیا تھا؟ وہ چونک پڑا، غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں یکسر مختلف تاثرات تھے۔ وہ شانہ اچکا کر بولا، تم کون سا مہینہ بھر کو رہنے گئی تھی جو یاد کرنے کی نوبت آتی؟ اگرچہ جواب خاصا حوصلہ شکن تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ اچھا، تو آپ کو یاد آنے کے لیے مجھے مہینہ بھر غائب رہنا پڑے گا؟ پھر تو میری یہ حسرت حسرت ہی رہے گی کہ اتنے دن آپ سے دور رہنے کے بعد میں یہ دیکھنے کے قابل ہی کہاں رہوں گی کہ آپ نے مجھے یاد کیا یا نہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ ایسا جھوٹ کہ مبالغہ بھی نہ تھا، اس کے بغیر وہ کہاں اتنے دن رہ سکتی تھی؟ لاکھ ستمگر سہی پر تھا تو محبوب۔ حال البتہ یہ بات بے موقع ضرور تھی، اس کا احساس اشب کو بھی تھا، اسی لیے ہلکا پھلکا سا ہو کر کہنے لگا، میں تو سمجھ رہا تھا تم ناراض ہو رہی ہوگی میرے اچانک جانے کے فیصلے پر، تمہیں محفل چھوڑ کر اٹھنا جو پڑا۔ ناراضگی کیسی؟ میں نے خود ہی تو فون کر کے آپ سے کہا تھا کہ مجھے لے جائیں۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی خفگی اسے محسوس ہی نہ ہوئی ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خاموش ہو گیا، اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ اس بات کو ختم کرنے کے ارادے سے ہی لگاوٹ کا ہی مظاہرہ کیا تھا۔ اب یہ امر اس کے لیے کتنا دشوار تھا یہ تو وہی جانتی تھی، لیکن اس نے اپنی انا پرست فطرت سے یہ کہتے ہوئے رعایت مانگی تھی کہ کم از کم شوہر کے آگے ذرا سا معاملہ سنبھال لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ گاڑی عربین ڈیلائٹس کے آگے رکی تو اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، تم نے آئس کریم نہیں کھائی تو میں نے سوچا کہیں گلا نہ رہ جائے۔ آرڈر دیتے ہوئے اس نے توجہ پیش کی تو ازکا مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر پائی۔ واہ صاحب، پیار بھی جتائیں گے تو الزام دے کر۔ وہ جذبے لٹاتی نظروں کے ساتھ ایک پیار بھری مسکان کی آس لیے اسے تکنے لگی۔ اسے اپنے چہرے پہ اس کی نظروں کی تپش تو محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ بے نیاز سا بنا ڈرائیو کرتا رہا۔ گیت ختم ہوا تو اس نے ریوائنڈ کر کے ایک بار پھر لگا دیا۔ منی بیگم کا ایک بار مسکرا دو پھر بجنے لگا۔ اب کے زچ ہو کے اشب نے اسے گھورا، اس کی شرارت محسوس کر کے وہ ٹھٹکا۔ ازکا نے ہلکے سے سرگوشی کی، بس ایک بار۔ اس کی آنکھوں میں تبسم تیرتا نظر آیا، ڈارک براؤن مونچھوں کے تلے بھرے بھرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیلنے کو تھی کہ اس نے سختی سے لب بھیج کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ازکا کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، وہ جتنی کوشش کر سکتی تھی کر چکی تھی، بلکہ اب تو اسے غصہ آنے لگا تھا خود پر۔ کیا ضرورت تھی مجھے خود کو اس قدر گرانے کی؟ اور سر چڑھ جائیں گے کہ بیوی تو دل و جان سے فدا ہے، عاشق ہے پوری، جو مرضی آئے کرتے رہو۔ مگر وہ مسکراہٹ، آنکھوں سے لبوں تک آتا وہ ہلکا سا تبسم وہ بھلا نہ سکی۔ کیا بات ہے ازکا، تم کچھ روز سے الجھی نظر آ رہی ہو؟ امی نے بڑے ہی پیار سے پوچھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں امی، آپ کو وہم ہوا ہے۔ وہم تو نہیں ہوا، ہاں اگر تم بتانا نہ چاہو تو بات دوسری ہے۔ اس بات پر وہ جذب بس ہو کر رہ گئی۔ جب سے تم اپنی امی کے گھر سے آئی ہو میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے اور اشب سے بھی کھنچی کھنچی سی ہو۔ جھگڑا ہو گیا کسی بات پر کیا؟ جھگڑا کیا ہونے امی جان، میں بس تھک گئی ہوں، ہمت ہارنے لگی ہوں۔ میں نے سوچا تھا محبت اپنی جگہ بنا لیتی ہے، لیکن اسے اپنے بے ساختہ پن کے جواب میں اس کا نظریں چرانا پھر سے یاد آ گیا اور وہ بجھ گئی۔ اس رات کے بعد اس نے اشب کو متوجہ کرنے کی کوئی کوشش نہ کی۔ وہ حقیقتاً اس کے رویے سے سخت مایوس تھی۔ بیٹا مجھے بتاؤ جان، اگر اشب سے کوئی شکایت ہوئی ہے، اس کی غلطی ہوئی تو میں اس کے خوب کان کھینچوں گی کہ میری اتنی اچھی بیٹی کو ناراض کیوں کیا۔
میں نہیں جانتی کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. انہیں سب کا ہنسنا بولنا، مذاق کرنا سبھی کچھ برا لگتا ہے، اوچھا پن لگتا ہے. میں اپنے بہن بھائیوں سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتی، اور ظاہر ہے میرے حوالے سے اشب کا بھی ان سے ملنا رہے گا. تو کیا ساری عمر میں اسی طرح بوجھل دل کیے پھروں گی ان سے ملاقات کرنے کے بعد؟ انہیں ساری بات بتانے کے بعد وہ سوال کر رہی تھی. آپ ہی بتائیے امی جان، ان کا طرز عمل درست ہے یا غلط؟ اگر وہ میرے میکے والوں سے گھلنا ملنا نہیں چاہتے تو یہ ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، بعض مردوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنے اصول دوسروں پہ بھی لاگو کریں. میرے بہنوں جنید بھائی کی خوش مزاجی پہ انہیں اعتراض ہے، ہر وقت ان کی بے تکلفی پہ تنقید کرتے رہتے ہیں. وہ یہ کیوں بھول جاتے کہ جنید بھائی میرے تایازاد ہیں، ہم لوگ ایک ساتھ کئی سال گزار چکے ہیں، بچپن سے اکٹھے ہیں. ظاہر ہے وہ گھر میں ایک جگہ بنا چکے ہیں. ان کا ہمارا رشتہ محض ساری بہنوں ہی والا تو نہیں ہے نا. پھر انہیں میری بہنوں کی ہر عادت میں کیڑے نکالنے کا خبت ہے. اور تو اور وہ تو میرے سامنے میرے امی ابو کی تربیت پہ کڑی تنقید کرنے سے بھی نہیں چوکتے. کیا یہ سب برداشت کرنا میرے لیے کوئی آسان بات ہے؟ پھر بھی میں نے سب نظر انداز کر کے انہیں ہی خوش رکھنا چاہا. ایک بار بھی انہیں ان کے بدصورت رویے کا احساس نہ دلایا. بلکہ مگر وہ ہیں کہ جھجک اور شرم کے مارے وہ اپنی بات پوری بھی نہ کر سکی. کہنا تو یہ چاہتی تھی کہ آپ کا بیٹا ایسا پتھر ہے جس پہ میری محبت کی پھوار بھی شگاف نہ ڈال سکی. مجھے خدشہ تو تھا کہ اشب یہ سارے رنگ ڈھنگ کبھی نہ کبھی ضرور اپنائے گا، لیکن یہ امید نہ تھی کہ تمہاری جیسی ہیرا بیوی پانے کے بعد بھی اس کی طبیعت کی تلخی دور نہ ہو سکے گی. میں نے تو بڑی جان پھٹک کے بعد تمہارا انتخاب کیا تھا. نہ صرف تم بلکہ تمہارا پورا گھرانے مجھے بڑا بھلا لگا تھا، ہنستا مسکراتا صاف دل کا. میں نے تو سوچا تھا کہ میرے بیٹے کے دل میں بھی کلیاں چٹکنے لگیں گی، لیکن بیتے برسوں نے جو کچھ زہر اس کے اندر بھر دیا نا، شاید اتنی جلدی اس کا اثر زائل نہیں ہو سکے گا. زہر؟ کیسا زہر؟ اب تم سے کیا چھپانا بیٹی، تم آج اپنا جو دکھ مجھ سے بیان کر رہی ہو نا، یہ اس کا 10% حصہ بھی نہیں جو کچھ میں نے جھیلا ہے. میں ایک درمیانے درجے کے ایماندار سرکاری ملازم کی بیٹی تھی. ہمارا کل اثاثہ شرافت اور تعلیمی تھا. ایسے میں جب میں بیاہ کر لمبی چوڑی سسرال گئی تو وہاں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر بوکھلا گئی. اور بوکھلا کے تو وہ سب بھی رہ گئے تھے جب ان چٹے ان پڑھ لوگوں کے درمیان میں ایک بی ایڈ بہو آ گئی. میرے شوہر یوں تو تعلیم یافتہ ہی تھے، لیکن خاندانی جہالت ان کی رگوں تک میں گردش کر رہی تھی. وہ ان مردوں میں سے تھے جن کی ڈوریاں ان کی ماؤں بہنوں کی انگلیوں میں پھنسی ہوتی ہیں، اور ان کی مائیں بہنیں وہ میری تعلیم، میرے سگڑاپے اور میرے طور طریقوں سے خائف تھی. اب لمبے قصے کیا سناؤں، بس اتنا کافی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے انہوں نے مجھے دبانے کی کوشش کی تاکہ میں ان پر حاوی نہ ہو جاؤں. میرا سلیقہ ان کے اجڑ پن کو اور نمایاں نہ کر دے، اس لیے انہوں نے مجھے کبھی ابھرنے ہی نہ دیا. سسرال میں گزارے 18 سال میرے لیے کسی پردیس میں، کسی اجنبی سرزمین میں ڈھیر سارے ناشناساؤں کے درمیان گزرے. تکلیف دہ سال تھے وہ. سونے پہ سہاگا اس عرصے میں ان کا کاروبار خوب چمکا، دولت کی ریل پیل ہو گئی. جہالت اور دولت جب یکجا ہو جائے نا تو بڑی تکلیف دہ چیز بن جاتی ہے. وہ پہلے ہی ناقابل برداشت تھے، پھر تو اذیت بھی دینے لگے. میرے ہنسنے بولنے ہر چیز پر پابندی تھی. میرے شوہر نے بہنوں کو ہر طرح کی آزادی اور سہولت دے رکھی تھی کیونکہ ان کے نزدیک وہ معصوم تھی، جبکہ میں کالج کا منہ دیکھ چکی تھی، کتابیں پڑھ چکی تھی. میرے بگڑنے کا اندیشہ زیادہ تھا، اس لیے کڑی پابندیاں صرف میری ذات کے لیے تھیں. اتنے بڑے سارے کنبے کی ہر ذمہ داری اکیلی مجھ پہ تھی کیونکہ بقول میری ساس کے میں تیز گھرانے کی، نئے زمانے کی لڑکی تھی اور دولت کی فراوانی مجھے خطرناک بنا سکتی تھی. مجھے سر اٹھانے کی فرصت نہ تھی تو بچے کیا پالتی، ادھر ادھر دادی اور پھپھیوں کے ہاتھوں میں پلتے رہے، انہی کے خیالات کے بیج ذہن میں بوتے رہے. مجھے اس گھر سے آزادی یوں ہی نہیں ملی ازکا، مجھے بدلے میں اپنی بیٹی کی قربانی دینا پڑی. میری بڑی نند نے جب شبانہ کا رشتہ مانگا نا تو وہ بس 17 سال ہی کی تھی. اس نے میٹرک میں بڑے اچھے نمبر لیے تھے. میں اسے آگے پڑھانا چاہتی تھی، لیکن سارا خاندان ایک طرف ہو گیا اور میں اکیلی. میری پہلے کبھی کسی نے کب سنی تھی جو کوئی اب سنتا. باپ نے بڑے مان سے اکلوتی بیٹی بہن کے حوالے کر دی، اور یہ مان ٹوٹا تو ان کے جینے کی ڈوری بھی ٹوٹ گئی. میں اس گھر سے نکل کر بھی جیسے اسی سزا میں ہوں. سکی پھپھی کا گھر شبانہ کے لیے وہی پردیس ثابت ہوا جو اس کی ماں کے لیے تھا. حامد نے وہی رنگ ڈھنگ اپنا لیے جو اس کے خاندان کے مردوں کا وتیرہ ہے. اور اشب بھی کسی غیر خاندان کا تو نہیں ہے نا، اس کی رگوں میں بھی باپ دادا کا خون ہے. گھٹی میں وہی عادات پڑی ہیں، فرق صرف یہ پڑا ہے کہ ان کی بری عادت کو مہمیز کرنے میں ان کی ماؤں کا بڑا ہاتھ رہا ہے، جبکہ اشب کی خصلت پروان چڑھانے میں اس کی بہن اور ماں سے کی گئی زیادتیوں نے اہم کردار ادا کیا. جیسے ڈرا سہما اس کا بچپن گزرا ہے،
وہ اب کسی کو ہنستے بولتے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ خوش باش گھرانہ اس کے جذبہ حسد کو ہوا دیتا ہے۔ اس کی ماں سدا باپ کی ٹھوکروں کی زد پہ رہی، بہن کو بہنوئی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے، پھر کوئی اور عورت کیوں سکھ اٹھائے، چاہے وہ اس کی اپنی بیوی کیوں نہ ہو۔ بس یہی سوچ اسے برباد کر رہی ہے۔ شبانہ کے برتاؤ میں جو تلخی ہے، اس کا سبب بھی اس کے ذاتی گھریلو حالات ہیں، ورنہ وہ دل کی بری نہیں ہے بیٹا۔ میں مانتی ہوں کبھی کبھی وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ اپنے گھر سے وہ اتنی جلی بھنی آتی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ ہنستے بستے دیکھنا اسے اور مشتعل کر دیتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی امی جان؟ اس سارے میں بھلا میرا کیا قصور نکلتا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک مشکل دور گزارا ہے اور آپ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا اشب نے ایک بیٹے کی حیثیت سے بہت زیادہ اثر لیا ہے، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ان سب کا بدلہ مجھ سے لے۔ اور شبانہ بجیا کے سسرال والوں کا رویہ اگر ان کے ساتھ برا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے میکے میں اپنی ماں اور بھابھی کے درمیان بھی ایسی تعلقات دیکھنا چاہتی ہوں؟ ہوتا ہے بیٹا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ زندگی بڑا کچھ سکھاتی ہے، اچھا بھی اور برا بھی۔ یہ تو لینے والے پہ منحصر ہے کہ وہ زندگی کے کسی تلخ واقعے کا کیا اثر لیتا ہے، اچھا یا برا۔ میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی اور نہ ہی میری اولاد کی فطرت میں کھوٹ ہے۔ یہ سب تو ماحول کا اثر ہے میری بیٹی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوتا دیکھتے آئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں وہی سب لوٹا دینے سے حساب برابر ہوگا۔ ازکا بہت کچھ کہنا چاہتی تھی اور بہت کچھ کہہ بھی سکتی تھی، لیکن چپی رہی۔ اس نے لبوں پر مہر لگاتے ہوئے اصلاح حاصل بحث کو سمیٹ تو دیا، لیکن اپنے دل و دماغ میں ابھرتے سوالوں پہ بند نہ باندھ سکی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ چونکہ میرے ساتھ برا ہوا ہے اس لیے میں دوسروں کے ساتھ بھی برائی کروں گی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس کی سوچ باغیانہ ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی آج کل اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، پریگننسی کا آغاز ہی تھا اور وہ حد سے زیادہ زود و رنج ہو رہی تھی۔ ذرا ذرا سی بات کو بری طرح محسوس کرتی۔ بجیا کی آمد اب اسے پہلے سے کہیں زیادہ چبھنے لگی، اور تو اور امی جان کا لگاؤ اور پیار بھی اسے مطمئن نہ کر پاتا۔ کیا فائدہ اس پیار کا؟ وہ مجھے اپنی اولاد کے برابر تو چاہ نہیں سکتی، مجھے بیٹی کا درجہ تو دے نہیں سکتی۔ آخر بہو ہوں، اور بہو سے پیار کا کیا مطلب؟ اب اس کا دل میکے میں بھی نہ لگتا۔ گھر سے گھبرا کر وہاں کی راہ لیتی، لیکن امی اور بھابھی کے سوال اتنے زج کر ڈالتے کہ چند گھنٹوں بعد ہی واپسی کا ارادہ پکا ہو جاتا۔ یوں بھی اسے لگتا جیسے شادی کے بعد وہ امی، ابو، بھیا سب سے دور ہو گئی ہے، ذہنی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی۔ حالانکہ طوبہ کی شادی کو اتنے برس بیت چکے تھے، لیکن اب بھی وہ میکے میں اسی طرح رچی بسی ہوئی تھی۔ شاید اس کی وجہ جنید تھا، جس نے اپنے ماں باپ اور ساس و سر میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا تھا۔ اس دن بھی بجیا کو گئے ابھی 2 روز ہی ہوئے تھے کہ ان کا فون آ گیا۔ رمشا کی 5ویں برتھ ڈے تھی، سب کو آنے کی دعوت دی گئی۔ وہ چڑ گئی۔ بجے کے گھر جانے کا پچھلا واقعہ کوئی خوشگوار نہ تھا۔ شادی کے بعد وہ جب پہلی بار گئی تو چائے کے ساتھ بس معمول کی چیزیں رکھ دی گئی، بسکٹ، نمکو وغیرہ۔ وہ نئی دلہن ہونے کے ناطے جس پذیرائی کی توقع کر رہی تھی وہ اسے نہ ملی۔ بجیا نے سرد سے انداز میں اس کا تعارف اپنی نندوں اور دیورانیوں سے کرایا اور رکنے پہ رسمی سا اصرار بھی نہ کیا۔ دوسری بار وہ میلاد پہ گئی۔ بجیا اپنے سسرالی عزیز خواتین کے ارد گرد ہی گھومتی رہیں، اسے ایک بار بھی نہ پوچھا۔ تب بھی وہ ہرٹ ہوئی تھی، بلکہ اسے سخت بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ تیسری بار آخری روزے کی شام کو عیدی دینے گئی تھی۔ بجیا نے اپنی نندوں کے لیے افطار پارٹی کا انتظام کیا تھا اور انہیں فکر تھی کہ اشب اور ازکا جلد از جلد سامان دے کر چلتے بنے۔ اس دن تو اس کی اشب سے ہلکی پھلکی جھڑپ بھی ہوئی تھی اور اس نے آئندہ ان کے گھر نہ جانے کا اعلان بھی کیا تھا۔ اب پھر سے اتنے لوگوں کے درمیان اسے تماشا بننا منظور نہ تھا۔ وہ نہ تو ماں کے شایانہ شان استقبال کرتی تھی، نہ ہی بھائی اور بھاوج کو لفٹ دیتی تھی، اور بھائی ہیں کہ عزت نفس نام کو نہیں، وقت نہ ہونے کے باوجود بہن کے بلانے پر بھاگے چلے جائیں گے۔ ساری اکڑفوں اور روب داغ بس بیوی اور سسرال کے لیے ہی ہے۔ بے حد تنفر سے اس نے سوچا اور بجیا کی بیٹی کی برتھ ڈے پارٹی گول کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے امی کے گھر کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو باسط، میں ازکا بول رہی ہوں۔ آہا، ازکا آپی، آپ نے کیسے خود سے فون کر لیا؟ مجھے امی سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز ذرا ان کو جلدی بلا دو۔ امی تو پڑوس میں گئی ہوئی ہے، شاید نصرت آنٹی کی طرف۔ آپ ہولڈ کریں تو میں بس 1 منٹ میں بلا کر لاتا ہوں، یا پھر آپ کچھ دیر بات کر لیجیے گا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر سہولت سے فون نزدیک کر کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں ہولڈ کرتی ہوں، تم بلا لاؤ، بھاگ کے جانا میرے بھائی۔ بس جناب، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے ٹیبل پہ پڑے اخبار کی ورق گردانی کرنے لگی۔ ابھی چند ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ کسی کے تیز تیز بولنے کی آواز ابھری۔ وہ پل بھر میں پہچان گئی، یہ طوبہ ہی تھی۔ اوف،
जब भी जाने का प्रोग्राम बनाओ ये मोहतरमा पहले से मौजूद होती हैं। अब मैं कोई बहाना बनाऊं भी ना तो अशरफ नहीं मानेंगे। वो तो यही समझेंगे कि मैं तूबा की वजह से मैके जाने के लिए मचल रही हूँ, जबकि मैंने सोचा था अम्मी से कहकर फ़ोन करवाऊंगी कि आज मुझे चेकअप के लिए उन्होंने डॉक्टर की तरफ लेकर जाना है। आराम से बात बन जाती, लेकिन तूबा की पहले से मौजूदगी से वो खटक जाएंगे। इतना तो चिढ़ते हैं वो उससे और जुनैद भाई से। अपने सारे प्रोग्राम को गलत जाते देखकर उसने अफसोस से सर हिलाया। शायद वो चुपके से रिसीवर रख देती अगर तूबा का जुमला उसे चौंका न देता। और सुना तजल्ली, तुम्हारी वो नई नई सड़ियल बनी आपी आई या नहीं? उसका इशारा यकीनन उसी की तरफ था। उसने कान खड़े कर लिए। शुक्र है भाई इस हफ्ते तो आमद नहीं हुई। तजल्ली की बेजार सी आवाज़ सुनकर भी वो यकीन न कर पाई कि ये वही उसकी मुन्नी सी बहन है जो कभी आपी आपी कहते पीछे पीछे फिरा करती थी। वो मजीद कह रही थी, अल्लाह आपी, आप आती है ना तो कितना मज़ा आता है। खूब गपशप करते हैं, मूवी देखते हैं, आउटिंग के लिए जाते हैं। और एक वो जक्का आपी है, आए तो हमारे बने बनाए प्रोग्राम भी ठुस हो जाते हैं। और कभी जो साथ में अशब भाई, तो वाह, आपी का तो बस नहीं चलता, हमें मुजस्समे बनाकर कोने में खड़ा कर दे। उनके शौहर ना हुए किसी इंस्पेक्शन टीम के सरबराह हो गए। जोर से मत बोलो, कहकहा मत लगाओ, तो बट्टा ठीक से लो, ये करो वो करो, जान मुसीबत में आ जाती है। ऐसे भाभी भी बड़ी तंग आई हुई है आजकल उनसे। परसों भी भैया से खटपट हुई थी। आखिरी जुमला उसने राजदारी से कहा। साथ ही अम्मी की आवाज़ आई। वो तूबा से मिलते हुए बता रही थी कि पड़ोस के लिए निकलते हुए उन्होंने उसकी कार पोर्च में दाखिल होते देखी और वहीं से पलट आई। अम्मी, ये तजल्ली क्या बता रही है? अज़क्का की वजह से भैया भाभी में कुछ? उसने छूटते ही सवाल किया, जिसका जवाब जानने की वो भी मुंतजर थी। अरे क्या बताऊं, कसूर तो सारा अज़क्का का भी नहीं है ना। वो बेचारी क्या करे, अपने घर से जली भुनी आती है। एमन उसकी मजबूरी समझने के बजाय उल्टा बुरा मान जाती है कि उसके आने से घर में टेंशन फैलती है। ये क्या बात हुई अम्मी? कुछ तो इंसाफ की बात करें। गलती उसकी है, अपने घर की टेंशन अपने घर तक रखा करे। भाभी बुरी होती ना तो अब तक अपनी बुराई जाहिर कर चुकी होती। मेरी शादी को इतने साल हो गए और मेरा तो ज़्यादातर वक्त यहीं गुजरता है। कभी तंग हुई वो? और क्यों होती? हंसते हंसते आते हैं हम और बगैर किसी पे बोझ बने, कोई शिकायत का मौका दिए, हंसते हंसते वापस चले जाते हैं। उसका तो जब देखो भूई सूझा रहता है। एक तो मियाँ भी अकड़ू है और वो खुद भी ऐसी हो गई। कैसे समझाऊं उसे? चलो मैं तो माँ हूं, वो पराई है। लाख अच्छी सही, पर रिश्ता तो भावच का है ना, कितना सह सकती है? और वो भी तो उसे फिरकी बना देती है। और मियाँ को आना हो तो दस्तरखान का ऑर्डर दे देती है, ये बनाओ वो बनाओ। अशब गाय का गोश्त नहीं खाते, कुकिंग ऑयल से ही खाती है। घी डालें, स्वीट डिश ज़रूर बनाए, शोरबे वाला सालन उन्हें पसंद नहीं। और ज़्यादा गुस्सा उसे तब आता है जब मियाँ के आने पर उसके बच्चों को कमरे तक महदूद कर देती है। भाई बच्चे हैं, शरारतें तो करेंगे, उन्हें उनके घर में कैद कर देने को अक्लमंदी की बात है क्या? अम्मी को भी उससे इतनी शिकायतें थी, वो सुन होकर रह गई। ना जाने ऐसी क्यों हो गई है वो। बहन तक को तो बर्दाश्त कर नहीं सकती। मैं को बच्ची तो नहीं हूँ, अच्छी तरह पहचानती उसके चेहरे के बनते बिगड़ते जावियों को। मुझे देखते उसका मुंह बन जाता है। भाई तुम्हारा मैका तो मेरा भी तो मैका है, जितना हक तुम्हारा उतना मेरा भी है। क्या यहाँ आने जाने के लिए अब मैं उसका मुंह देखूंगी? और खुद आ जाती है ना तो हमें कभी झूठे मुंह भी नहीं कहा आने के लिए। एक आध बार गए भी तो सब शर्मिंदगी हुई। उनका तो बस नहीं चल रहा था, हमें फौरन चलता कर दें। तजल्ली ने शिकायत की तो अम्मी ने उसे घुरका, तुम चुप रहो ताजी, बड़ों में नहीं बोलते। कमाल है अम्मी, आप यहाँ बैठी हैं और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ। बासित की आवाज पे उसके पथराए आसाम में इर्तियाश पैदा हुआ और इससे पहले कि वो उन्हें उसके फोन के बारे में बताता, उसने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। अगर बच्चिया को अच्छी ससुराल नहीं मिली तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं क्या बेजान चीज हूं जिसे पटक पटक के वो अपना गुस्सा निकालेंगी? उसे अपना सवाल याद आया और फरियाद भी, आप ही इंसाफ कीजिए अम्मी जान, क्या ये दुरुस्त है? कुछ तो इंसाफ की बात कीजिए अम्मी। उसकी आवाज में तूबा की आवाज शामिल हुई और उस पर आगाही के तमाम दर वाह कर गई। इदराक का ये लम्हा उसकी सोच के तमाम जाविये बदल गया। लाशऊरी तौर पर वो उन तमाम रवैयों की मुर्तकिब हुई थी जिसकी वजह से वो हमेशा बच्चिया से शाकी रही। अब उसे अपने घर में भाई और बावज की पजीराई करने से इज्तनाब की वजह समझ में आ गई। उसे हैरत होने लगी, उस वक्त ये नुक्ता उसके दिमाग में रोशन क्यों नहीं हुआ जब भाभी और तजल्ली शॉपिंग के बाद उससे मिलने चले आए थे और कमरे में मौजूद अशब ने झंझलाकर रिमोट फेंकते हुए कहा था, मार्केट के करीब घर होने का मतलब ये नहीं है कि अब इस जगह को रेस्टिंग पॉइंट समझ लिया जाए और शॉपिंग करने के बाद सस्ताने के लिए यहाँ डेरे डाले जाएं। तब दिल ही दिल में आंसू बहाते उसने किस बेदर्दी के साथ चेहरे पे नागवारी के तासुरात सजा के उनसे रूखी फीकी चार बातें की थी और भाभी ने फौरन महसूस कर लिया था
اسے اپنی شاپنگ دکھائے بغیر ہی وہ واپس چلی گئی تھیں۔ وہ کیوں بھول گئی تھی؟ وہ تو بس صرف شوہر کی ناپسندیدگی سے بچنے کے لیے میکے والوں کے لیے راہ ہموار نہیں ہونے دیتی تھی۔ تو بجیا تو بھرے سسرال میں رہتی تھیں جہاں ایک سے بڑھ کر ایک نکتہ چین موجود تھا۔ کیا مجھے نظر انداز کرتے ہوئے ان کو بھی یوں ہی اپنا دل مسلنا پڑتا ہوگا؟ یہ کرو، یہ پکاؤ، وہ نہ پکاؤ۔ تجلی کی بات پہ اسے یاد آیا۔ اس کے کہنے پہ وہ مارے باندھے ان کے شوہر کی خاطر مدارات تو کر لیتی تھی، لیکن دل ہی دل میں ہزاروں صلواتیں سناتے ہوئے۔ کیا بھائی کی طرف سے بچیا کو بھی بس وہی ایک بات سننے کا دھڑکا لگا رہتا تھا؟ تمہارے گھر والوں میں خاندانی لوگوں کے رکھ رکھاؤ نہیں ہے، نہ کوئی طریقہ نہ سلیقہ، نہ جانے کیوں جاتی ہو وہاں پر، اور ساتھ مجھے بھی ذلیل کرانے گھسیٹ لیتی ہو، کوئی منہ تک تو لگاتا نہیں ہے تمہیں۔ اسے آج وہ خود اور بجیا ایک ہی کشتی کے سوار لگ رہے تھے، جن کے تمام تر حوصلے ناکافی پڑ رہے ہوں اپنی بقا کے لیے۔ لاکھ ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد بھی جب خود کو بچا نہ پا رہے ہوں تو سہارے کے لیے کسی دوسرے رشتے کا دامن تھام لینا پڑ گیا ہو۔ اگر ان میں صلاحیت ہے تو خود شوہر کو قابو کرے نا، ماں اور بھائی کے رشتے کو کیوں تلاشتی ہیں؟ اپنا یہ دعویٰ اسے کھوکھلا سا لگا۔ خود میں کیا ہوں؟ اتنی کمزور، اتنی بودھی، شوہر کو خوش رکھنے کے جتن میں باقی سب کو ناراض کر بیٹھی ہوں۔ اگر میرا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر بچیا بھی تو بے قصور ہے۔ اگر میں حق بجانب ہوں تو وہ بھی، اور اگر وہ خود اپنی گھر گرستی کو بچانے کی خاطر میرا استحصال کر رہی ہیں تو پھر غلط تو میں بھی ہوں نا۔ مجھے کم از کم کوئی یہ غلطی تو سدھارنی ہے۔ اس نے ارادہ کیا، مجھے بغیر کسی سہارے کے، کسی کے کندھے پہ چڑھے بغیر محض اپنے بلبوتے پر اپنا مقام بنانا ہے، اور ایسا میں صرف اپنے لیے نہیں کروں گی، اور شاید اشب کو بھی بدل دوں۔ اسے آنکھوں سے سرک کر لبوں کے گوشوں میں سمٹتی وہ مسکراہٹ یاد تھی، نرم مسکراہٹ جو شاید راستہ بھول گئی تھی۔ میں اس مسکراہٹ کا ہاتھ تھام کے اسے پھر سے اس جگہ سجا دوں گی جہاں ابھرنے کا وہ راستہ ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ اشب اپنا والیٹ لینے کمرے میں داخل ہوا۔ حسب عادت دروازہ کھولتے بولنا شروع ہو گیا، ہری اپ، پہلے دیر ہو گئی ہے، راستے میں کیک اور مٹھائی وغیرہ بھی لینی ہے، تمہاری تیاری اس قدر طویل۔ اس پہ نظر پڑتے وہ سب بھول گیا۔ شادی کے اولین چند دنوں میں وہ اسی طرح تیار ہوتی تھی، لیکن آج کل تو اس پہ روپ ویسے بھی ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ امی کہتی تھیں کہ بڑی بختاور ہوتی ہیں وہ عورتیں، ماں بننے کے مرحلے میں جن کے چہرے پہ چاند ستارے اتر آتے ہیں۔ آج تو اس کی سج دھجی نرالی تھی۔ شیفون کے کرتا دوپٹے پہ نازک سے سلور بیلیں بنی ہوئی تھیں، جدید تراش کی سادہ شلوار اور بغیر ہیل کے سلور سینڈل، لمبے بال خوبصورت اسٹائل میں سنورے ہوئے تھے، چہرے کے اطراف میں کچھ لٹیں یوں ہی چھوڑ دی تھیں، ہیرے کی لونگ اور بھاری جھمکے چہرے کو جگمگا رہے تھے، ورنہ میک اپ تو لائٹ سا ہی تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، میں تو بس، وہ تم نے پہلے ساڑی نکالی تھی نا؟ جی، لیکن امی کا کہنا ہے کہ اس حالت میں ساڑی پہننا میرے لیے مناسب نہیں، پاؤں اٹکنے کا ڈر ہوتا ہے، ویسے بھی ساڑی کے ساتھ ہائی ہیل اچھی لگتی ہے جس پر پہلے سے ہی پابندی ہے۔ چلو اچھی بات ہے، ناٹ بیڈ۔ وہ اسے نکلنے کا اشارہ کرتا ہوا باہر چل پڑا۔ دروازہ ٹھک سے بند ہوا۔ وہ مسکرا دی، بس کچھ دیر اور، ذرا سی دیر اور کتنی دیر تک دروازہ بند رکھو گے؟ میں دستک نہیں دوں گی اشب، بس میری چاپ سن کر ہی تم دروازہ کھول دو گے، وہ دن دور نہیں۔ آنچل درست کرتی وہ اس کے پیچھے نکل آئی۔ آج شام وہ کیا سرپرائز دینے والی تھی اس سے صرف امی جان واقف تھی، بلکہ انہیں بھی اس نے صبح ہی بتایا تھا۔ ظاہر ہے بجیا کو فون تو ان سے ہی کروانا تھا۔ بجیا نے امی سے شام کو آنے کا وعدہ کر لیا۔ انہوں نے داماد کے لیے خاص تاکید کی تھی۔ اس سرپرائزنگ پارٹی کا آئیڈیا اسے پچھلے ہفتے رمشا کی برتھ ڈے پر وہیں آیا تھا۔ پارٹی میں سب حسب معمول تھا، وہی بجیا کا گریز، سسرالی عزیزوں کی آؤ بھگت اور حامد بھائی صاحب کی اکڑی اکڑی گردن۔ اگرچہ یہ اشب کی سکی پھپھی کا گھر تھا، لیکن اس وقت صرف وہ ان کے بہو کے میکے والے تھے۔ اس طرح الگ تھلگ غیروں کی طرح گیدرنگ میں بیٹھے رہے تھے، لیکن ازکا نے آج کچھ بھی دل پر نہ لیا۔ اسے بجیا بڑی بے بس سی اور مجبور نظر آ رہی تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ ان کے دل میں اس وقت کیا کیا جذبات امنڈ رہے ہوں گے۔ ان کا دل چاہ رہا ہوگا رمشا کے کیک کاٹتے ہوئے دادی کے ساتھ ساتھ نانی بھی ہمراہ کھڑی ہوں۔ شاید ان کا یہ بھی من ہو کہ ساری مصروفیات سے چند لمحے چرا کے وہ گھڑی دو گھڑی اپنے پیارے بھائی کے پاس آ بیٹھے۔ پہلے ازکا کو بجیا کو سامنے پا کر تاؤ آتا تھا، آج ترس آ رہا تھا۔ وہ خود کو ان کی جگہ جو دیکھ رہی تھی۔ اگر میں امی اور طوبہ کو حقیقت بتا دوں تو وہ بھی مجھ پہ ترس کھائیں گی، اور کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھ پہ ترس کھایا جائے اس ایک شخص کی وجہ سے؟ اس نے دور کھڑے اشب کو کنکھیوں سے دیکھ کر سوچا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس ایک شخص کی وجہ سے لوگ مجھ پہ رشک کریں؟ اسے علم ہوا تھا کہ بجیا کی ویڈنگ اینیورسری اور برتھ ڈے آگے پیچھے ہی ہیں۔
اس نے دھیان سے اینیورسری کی ڈیٹ سنی اور ری پلاننگ کر لی۔ بجیا اور حامد بھائی کے لیے گفٹس وہ پرسوں ہی لے آئی تھی۔ شام کو کیک کا بھی آرڈر دے دیا تھا اور صبح سے اس کا ایک پیر کچن میں تھا جہاں وہ چائے کے ساتھ پیش کرنے کے لیے اسنیکس کی تیاری کر رہی تھی، تو دوسرا پیر ڈرائنگ روم میں تھا جہاں کی سجاوٹ منفرد طریقے سے کی جا رہی تھی۔ اشب بجیا کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہی آفس سے لوٹا اور یہ اس کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا۔ بجیا تو حیرت اور خوشی کے مارے کتنی ہی دیر گم سم کھڑی رہیں۔ حامد بھائی بھی اس اہتمام سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ بچے الگ پرجوش تھے، انہوں نے کبھی ماما پاپا کو ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کرتے دیکھا ہی نہ تھا۔ بچے کے سسرال میں ان خرافات کی قطعی گنجائش نہ تھی، جبکہ چھوٹی چھوٹی یہ خوشیاں زندگی کو کتنی خوبصورتی بخشتی ہیں، وہ اس کا احساس ہی تو حامد بھائی کو دلانا چاہتی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد سب کو ایک ایک پرچی دی گئی جس میں وہ نام درج تھے جن کے بارے میں انہیں ایک ایک فقرہ کہنا تھا۔ حامد بھائی اس گیم میں شامل ہونے کے لیے بڑے نخروں سے تیار ہوئے۔ سب سے پہلے کھیل کے اصول کے مطابق لیڈر یعنی ازکا نے اپنی پرچی کھولی۔ اس پہ امی جان کا نام درج تھا۔ اس نے مسکرا کر ساس کا شفیق چہرہ دیکھا۔ امی جان، آپ واقعی میری امی بھی ہیں اور جان بھی۔ اس سادہ سے فقرے نے ان کا مان کہیں زیادہ بڑھا دیا۔ ان کی آنکھوں میں چمکتے ستارے سے دو آنسو جھلملاتے دیکھ کر اشب نے سوچا، یہ جھلملاہٹ تو میں کب سے دیکھنا چاہ رہا تھا ان آنکھوں میں امی۔ بچوں نے شور مچا دیا کہ پہلے وہ اپنی پرچیاں پڑھیں گے۔ زید اور بکر کی پرچیوں پہ رمشا اور رمنا کے نام لکھے تھے تو ان کے حصے بھائیوں کے نام آئے۔ چاروں نے بساط بھر ایک دوسرے کی خوب ٹانگ کھینچی۔ اب بجیا کی باری تھی۔ نام پڑھتے پڑھتے ہی ان کے چہرے پہ شرمگی لالی پھیل گئی۔ سب جان گئے کہ وہ نام کس کا ہو سکتا ہے۔ حامد بھائی بھی سنبھل کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر سوچتے رہنے کے بعد بجیا گویا ہوئی، میری ہر خوشی آپ کی خوشی سے وابستہ ہے۔ نہ جانے اس مبہم سے جملے میں کیا تھا جو حامد بھائی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ انہوں نے پرچی پڑے بغیر ہی مٹھی میں لے کر مسل ڈالی۔ سب حیران ہوئے تو وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کس کا نام لکھا ہے۔ میں تو آج صرف اپنی بیگم کے لیے کچھ کہنا چاہوں گا۔ آخر اس تقریب کے روح رواں ہم دونوں ہی تو ہیں۔ ہرے! سب نے تالیاں بجا کر داد دی۔ شبانہ، بجیا نے چونک کر دیکھا، یہ لہجہ؟ محفل میں تو انہوں نے کبھی اس نرمی سے اسے پکارنا گوارا نہ کیا تھا، اور اب تو تنہائی میں بھی ان کے کان ترس گئے تھے اس پکار کو سننے سے۔ شبانہ، تم ہی میری خوشی ہو۔ وہ بچوں کے سامنے اور بھائی کے سامنے اس بے ساختہ اظہار پہ جھیپ ضرور گئی، لیکن آنکھوں کی پتلیوں میں دوڑتے جگنو اپنی چھت دکھا رہے تھے۔ ماموں، اب آپ کی باری، اب آپ کی باری ہے ماموں۔ بچوں کے شور پہ سوچ میں ڈوبا اشب چونکا اور پرچی کھول کر نام پڑھا۔ ازکا دھڑ دھڑ کرتا دل سنبھالے ہمتن گوش تھی۔ ڈریو بیری مور۔ اس نے اپنی فیوریٹ ہالی ووڈ ایکٹریس کا نام لیا۔ ازکا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے خود سب کو پرچیاں تقسیم کی تھی اور اسے یاد تھا کہ کسی بھی پرچی پر یہ نام نہیں لکھا تھا۔ ڈریو بیری مور، کم کھایا کرو، تمہارا ویٹ بڑھ رہا ہے۔ آخری پرچی امی جان کے حصے میں آئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کھولی اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ پڑھنے لگی، میرے بچوں، اللہ تمہیں یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ یوں یہ سادہ سی گھریلو سی تقریب سب کو مزہ دے گئی۔ اشب نے سب کو ڈنر اپنی طرف سے دینے کا اعلان کیا۔ امی جان ان سب کے اصرار کے باوجود چلنے پہ راضی نہ ہوئی، بلکہ رمشا اور رمنا جو نیند سے بے حال ہو رہی تھیں انہیں بھی اپنے پاس روک لیا۔ یوں وہ 6 کے 6 لوگ ایک ہی گاڑی میں سوار پی سی کے بفے لان میں جا پہنچے۔ سب کے گفٹ ملنے کے بعد حامد بھائی کو شاید کچھ محسوس ہوا، اسی لیے ڈنر کے فوراً بعد بچوں کو اشب اور زکا کے ہمراہ جم خانہ ڈراپ کرتے ہوئے اپنی بیگم کو لے کر جیولرز کی طرف چلے گئے۔ ابھی تک تو بہت چہک رہی تھی، یہ اچانک منہ کیوں سوج گیا؟ زید اور بکر کو اپنے کوئی کلاس فیلو مل گئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ گپ شپ کرنے لگے اور ان سے کچھ ہی فاصلے پہ سوئمنگ پول کے کنارے دھری چیئرز پہ کافی پیتے اشب نے کھوئی کھوئی سے زکا سے پوچھا، آپ نے پرچی پہ لکھا نام، میرا مطلب ہے یہ ڈرو بیری مور کہاں سے ٹپک پڑی؟ دراصل میں تمہیں جو کچھ کہنا چاہتا تھا نا، وہ نہ تو ایک ہی فقرے میں سما سکتا اور نہ ہی سب کے سامنے کہنا مناسب ہے۔ بتا دوں ازکا، تم واقعی ازکا ہو، عمدہ، نفیس، سب سے بہترین۔ میرے نزدیک دنیا کی کوئی چیز اب تم سے زیادہ اچھی نہیں اور تم سے زیادہ اہم بھی نہیں۔ ہماری شادی کو چند ماہ بعد 1 سال پورا ہونے والا ہے، اور مجھے لگتا ہے جیسے ابھی اس ایک پل میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اور جانتی ہو، مجھے احساس گزرے کئی پلوں میں ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہر پل یہ احساس ہو جیسے ابھی۔ نہیں اشب، یہ محبت نہیں ہے، یہ اظہار تشکر ہے۔ آپ اپنی بچیا کے لیے جو کچھ سوچتے تھے، جو کچھ کرنا چاہتے تھے، وہ میں نے کر دکھایا، اور اس کے صدقے آپ۔ اس کی آواز بھر آ گئی
اس نے ڈبڈبائی نظریں اٹھا کر سامنے دم بخود بیٹھے اشب کو دیکھا۔ میں کسی سہارے کے بغیر آپ کو پانا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جیسے حامد بھائی کو میں نے احساس دلایا کہ ان کی اصل اور سچی خوشی کس سے وابستہ ہے، ایسے کوئی آ کر آپ کے دل میں میری اہمیت کا احساس جگائے۔ بچے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، آپ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، نہ آپ نے اور نہ امی جان نے۔ اشب نے کچھ کہنا چاہا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ مجھے کہنے دیجیے پلیز، عورت کی عزت اس میں نہیں کہ اس کے میکے والے اس کے شوہر کی آؤ بھگت کریں، سر آنکھوں میں بٹھائیں اور تب کہیں جا کر مرد کے دل میں اس عورت کی جگہ بن سکے۔ کیوں ایک مرد اپنی بیوی کو صرف بیوی کی حیثیت سے دیکھتا ہے؟ ایک بیوی ہونے کے ناطے وہ اپنے فرائض ادا کر رہی ہے، اس کے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہے، اس کی غم گسار و وفادار ہے۔ کیا یہ سب کافی نہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ بیوی کا پورا میکہ مرد کے حسب منشا ہو، اس کی مرضی کے مطابق چلے؟ آپ لوگ حامد بھائی کے تمام نخرے سہ کر جائز ناجائز فرمائشیں مان کر سمجھتے ہیں کہ بچے کی قدر بڑھ جائے گی۔ آپ کا یہ خیال بھی غلط ہے کہ اس عام سی پارٹی نے حامد بھائی کو سر تاپا بدل دیا ہے۔ ہاں عمر کے اس مرحلے پہ آ کے اور ازدواجی زندگی کے گزرے کئی برسوں نے انہیں کچھ سوچنے پہ مجبور ضرور کر دیا ہے۔ میں نے صرف موقع تلاشا ہے، ایک بہانہ فراہم کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایک موقع، ایک بہانہ آپ کو میرے قریب لائے۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ میری وجہ سے میرے قریب آئیں۔ اشب نے ٹھنڈی سانس لی اور اس کے جھکے جھکے سر کو دیکھ کر بولا، اچھی لڑکی، تم اتنی اچھی اور صاف دل کی ہو۔ اتنے اچھے لوگ بدگمان کم ہی ہوتے ہیں، اس لیے تمہیں اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے میں قسمیں نہیں کھاؤں گا۔ صرف اتنی سی درخواست کروں گا کہ بس ایک بار میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سن لو جو میں کہنے جا رہا ہوں، تم خود بخود یقین کر لو گی۔ اس کے لہجے کی بے قراری محسوس کر کے ازکا نے ناراض سی نگاہیں اٹھائی اور ششدر رہ گئی۔ اشب کے چہرے پر اتنا کچھ تھا، ان آنکھوں میں ایسے پیغام تھے کہ وہ ایک لفظ سنے بغیر ہی ایمان لے آئی۔ مجھے اپنی غلطیوں کا بہت عرصہ پہلے دل سے احساس ہونے لگا تھا۔ تم دن بدن میرے دل کے قریب آتی رہی اور میں شرمسار ہوتا رہا کہ میں نے ایسا کچھ بھی تو نہ کیا تھا تمہارے لیے کہ تمہاری محبت کا حقدار ہوتا یا تم سے محبت کا دعویٰ کرتا، لیکن پھر میں نے سوچا ابھی وقت ختم نہیں ہوا ہے، معافی کے لیے بھی اور تلافی کے لیے بھی۔ کیا تم میرے یقین کرو گی کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں؟ میں تمہارے قریب صرف اور صرف تمہاری وجہ سے آیا ہوں۔ بولو، کرو گی یقین؟ ایسے نہیں، بس ایک بار مسکرا دو۔ وہ ہولے سے گنگنایا تو ازکا کھلکھلا اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی اس ناولٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔